کیا تمہاری یونیورسٹی میں سب عالیان جیسے ہیں؟ دانیہ پوچھ رہی تھی۔ وہ عالیان اور دادا مل کر کچھ خریداری کرنے گئے تھے اور اسے زیادہ وقت عالیان کے ساتھ گزارنے کا موقع مل گیا تھا۔ سب اپنے اپنے جیسے ہیں، عالیان جیسے نہیں۔ تمہیں عالیان اچھا لگا؟ لفظ اچھا کافی چھوٹا ہے۔ دادا اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھنا، امرحہ کی قسمت تم سب سے بازی لے جائے گی، اور تم بازی لے گئی۔ دادا کی ساری دعائیں تمہیں ہی جا لگی امرحہ۔ ویسے دادا مجھے بھی کہتے رہتے ہیں کہ میں بھی انہیں بہت پیاری ہوں۔ اب دیکھتی ہوں کتنی دعائیں لگتی ہیں دادا کی مجھے۔ امرحہ ہنسنے لگی۔ بابا ناراض تھے، حقیقت تھی۔ نکاح کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا، یہ بھی حقیقت تھی۔ لیکن ایک اور حقیقت یہ تھی کہ وہ گھڑیاں گن رہی تھی۔ دوسری بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ خوش ہونا چاہتی تھی، بہت زیادہ خوش۔ لیکن بابا کا خیال ذہن میں آتے ہی اس کی خوشی آنے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتی۔ ایک منظر بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھومتا کہ بابا نے پسٹل کنپٹی سے لگا رکھی ہے اور وہ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ عالیان کو انکار کر دو امرحہ، کہ شادی کبھی نہیں ہوگی۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہیں کھایا، وہ سو نہیں سکی۔ اس کے سر میں کیسے درد ہو رہا ہے، اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ زندگی ایک دم سے پھر سے ایسی پیچیدہ لگنے لگی جو کبھی حل نہ ہو سکے، جسے کوئی حل کر ہی نہ سکے۔ دادا کی ساری حکمت عملی تھری کی تھری رہ جائے گی۔ وہ سوچتی، اماں اور دادی بھی روتی جاتی اور اسے دیکھ کر مسکرانے بھی لگتی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر سب معمول پر ہے تو مجھے کیوں غیر معمولی لگ رہا ہے؟ وہ یہ بھی سوچتی۔ دوسری طرف کارل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسکرین سے نکل کر عالیان کا گلا دبوچ لے۔ تم شادی کر رہے ہو میرے بغیر؟ تم سے کرنی تھی کیا؟ بکواس نہ کرو، اگر زیادہ ہی کوئی ایمرجنسی ہے تو 2 دن انتظار کر لو، مجھے وہاں آ لینے دو۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اور یہ شادی نہیں ہے۔ شاہبیز کا کہنا ہے نکاح شادی ہی ہوتا ہے۔ ارے شادی ہوتی ہے پر رخصتی کے بعد۔ شادی کا بنیادی عمل نکاح ہو رہا ہے، رخصتی نہیں۔ تو شادی ہی ہوئی نا۔ میں کتنا خوار ہوا امرحہ کے لیے۔ اسپتال میں 48 گھنٹے میں سویا نہیں اس کے لیے۔ ہم کھڑے رہے، بیٹھے تک نہیں۔ میرا گلا خشک ہو گیا چینلز کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کر کر کے، اور وہ ایسے شادی کر رہی ہے، بلایا تک نہیں۔ کارل بڑا عظیم دکھی لگنے لگا۔ امرحہ نے تو مجھے بھی نہیں بلایا، میں تو خود اپنی شادی میں جا رہا ہوں۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ تم سپر سوئنگ لو اور آ جاؤ یہاں۔ یونیورسٹی کے باہر پارکنگ میں کھڑی ہے نا سپر سوئنگ۔ تم خواہ ناراض ہو رہے ہو، میرے شہپالے تم ہی بنو گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا جو مجھے ملے گا۔ تمہاری ٹکر پر شہپالی ویرا ہوگی میرے خیال میں۔ ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ تم نے تو کہا تھا تم امرحہ کے گھر والوں سے ملنے جا رہے ہو۔ ماما نے مجھے یہی کہا تھا کارل۔ تم نے مجھ سے کہا جا رہے ہو تو امرحہ کو جیت کر لانا۔ یہاں جیت لانے والا ماحول نہیں ہے، یہاں احترام سے طلبگار بننے کا ماحول ہے۔ میں طلبگار بنا کھڑا ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ امرحہ کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس سب میں وقت کو آگے لے جانے کی بات نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کہا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نقصان میں رہوں گا۔ یہ امرحہ کے دادا کا فیصلہ ہے، میں انکار نہیں کر سکتا۔ کافی دیر وہ کارل سے باتیں کرتا رہا، پھر اس نے امرحہ اور عالیان کی کہانی ماما کو سنائی۔ وہ سو گئی تو بھی اسے سونے کا بہانہ نہیں مل سکا۔ اسے ڈر تھا کہ کچھ ہو جائے گا، ابھی دادا آئیں گے اور اسے کچھ کہہ دیں گے، یا امرحہ روتے ہوئے فون کرے گی اور کہے گی عالیان واپس چلے جاؤ، یہ شادی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ یہ شادی کبھی نہیں ہو سکے گی کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ خاندان میں شمولیت کے رائج اصولوں پر پورا نہیں اترتا، اور اس لیے بھی کہ ہر خاندان میں داخلے کے لیے اپنے راستے ہوتے ہیں، اور امرحہ کے خاندان میں داخلے کے راستے اس پر بند ہیں، سوائے ایک دادا کے، اور امرحہ صرف دادا کی ہی تو بیٹی نہیں ہے۔ صبح ہو گئی اور اسے تب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس صبح کو کیسے خوش آمدید کہے۔ اس نے وہ انگوٹھی نکال کر ہاتھ میں لے رکھی تھی جو ماما مارگریٹ کی تھی، اور ماما مہر اس لیے ساتھ لے آئی تھی کہ ہاں ہو جانے پر وہ امرحہ کو پہنا دیں گی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ وہ کبھی اس انگوٹھی کو امرحہ کے ہاتھ میں نہیں دیکھ سکے گا۔ ہر خیال بے سکونی کے لبادے میں لپٹ گیا، اور اس نے خالی پن کے احساس کو ہر طرف محسوس کیا، اور تصور میں بھی مشرقی دلہن اس کے پہلو میں آ کر کھڑی نہ ہوتی۔ انکار کا احساس اس پر غالب رہا
اور اس نے خود کو زندگی کے صحراؤں میں بھٹکتے پایا، اور اس نے معجزوں کی دعائیں کرنی چاہیں، اور تصورات میں وہ خود کو اکیلا اور اداس دیکھتا رہا۔ سوچے بے رحمی سے اس کا تاریک مستقبل اس پر روشن کرتی رہی۔ ماما کے ساتھ ناشتہ کرتے وہ ناشتہ نہ کرنے کا بہانہ کرتا رہا۔ عالقان، تم کب بڑے ہوگے؟ وہ ہنستی۔ شادی کے بعد۔ وہ ہنس نہ سکا۔ تم ایسے بجھے بجھے کیوں ہو میرے بیٹے؟ کچھ برا نہیں ہوگا، سب باتوں کا تمہیں معلوم ہونا ضروری نہیں، لیکن امراح کے دادا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھیں ہمارے درمیان۔ تم بس اتنا جان لو کہ وہ یہ نکاح جلد سے جلد کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر امراح کے بابا مان جاتے تو بھی وہ منگنی نہ کرتے۔ عالقان، وہ ضرور ہوگا جو تمہارے لیے اللہ نے طے کیا ہے۔ تم نے مجھ سے کہا کہ تم ایک اچھی دعا مانگنا سیکھ چکے ہو، اس اچھی دعا کو پھر سے دہراؤ۔ سوچو کہ بے رحمی چھٹنے لگی۔ یقیناً اچھی دعا کو دہرانے کا اس سے بہترین وقت اور کون سا ہوگا؟ اسے مسکرانا یاد آ گیا آخرکار۔ وہ امراح اپنی اور اس کے خاندان کی تکون کیوں بنا رہا ہے؟ وہ امراح، عالقان اور اللہ کی رضا کی تکون کیوں نہیں بنا رہا؟ ان کی کلاس ختم ہو چکی ہے، اور پروفیسر کے کلاس سے نکلتے ہی وہ فوراً اٹھ کر سب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جیسے وہ ایسا خطاب کرنے والی ہو جو انسان صرف اپنی ذات سے کرتا ہے، وہ بھی مختلف بہانوں سے خود کو بہلا کر۔ سب شرارت سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ عالقان کی غیر موجودگی کے بارے میں اس سے پوچھتے رہے ہیں۔ سب سمجھ لینے کے انداز میں آنکھ مارتے اور کئی طریقوں سے اسے چڑھانے سے خود کو روک نہیں پاتے۔ میں عالقان سے محبت کرتی ہوں، اور امراح سے بھی، اور اس محبت کے خالص پن میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اس نے ایسی شان کو اپنا کر یہ کہا کہ اسے تعظیم دینا ضروری سا ہو گیا۔ دبی دبی ہنسی خاموشی میں ڈھل گئی، اور زندگی کی انگلی نے بولنے پر آمادہ لوگوں کے ہونٹوں پر ٹھہر کر شش کہہ کر انہیں چپ کروایا۔ برازیلا میں امراح زندہ نہ رہتی تو وہاں صرف وہی نہ مرتی۔ ایک کے مرنے سے دو موتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے وہاں جان لیا، اور جب میں نے یہ جان لیا تو میں نے خود کو وہیں روک لیا، کیونکہ مجھے ایسی منزل کی طرف نہیں پڑنا تھا جس تک میں پہنچ تو جاتی لیکن جسے پا نہ سکتی۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ عالقان پر میری گرفت تھی جو کہ امراح کی نہیں تھی۔ وہ کہہ کر رکی کہ جانچ سکے وہ 3 لوگوں کے احساسات کو کمزور تو نہیں کر رہی۔ سائی کہتا ہے بہت کم چند ہی لوگ ہوتے جنہیں ملانے کے اسباب بنتے ہیں، اور جن کے بچھڑ جانے پر وقت آنسو بہاتا ہے۔ وقت نے یہ آنسو برازیلا میں بہائے۔ میرا خیال ہے کہ عالقان کو امراح پسند آئی تھی۔ نہ، وہ اس سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ شاید اس نے جان لیا تھا کہ انسانوں سے بھری اس دنیا میں صرف وہی اس کی ہے۔ اس میں خوبی کا کمال ہے، نہ کسی کا قصور۔ یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ خونی جنگیں ہوئیں، بغاوت اٹھتی یا اثر مچتا، یہ سب ایسے ہی ہوتا۔ اس کے انداز نے مورخ کی ہیبت اپنا لی جو ایمانداری سے تاریخ کو ساری سیاہی و سفیدی سمیت کھنگالتا ہے۔ آپ میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ میں اکیلی ہو گئی ہوں، جبکہ میرا ماننا ہے کہ میری زندگی شاید ہی اب امراح کے بغیر مکمل ہو۔ جب میں مانچسٹر آ رہی تھی تو پاپا نے تنزن کہا تھا، میں دیکھتا ہوں تم مانچسٹر سے ایسا کیا لے کر آتی ہو جو روس سے نہیں ملتا، تو اب میرے پاس پیش کرنے کے لیے امراح ہے۔ ساری کلاس ہنس دی۔ امراح کے پاس عالقان ہے، عالقان کے پاس کارل، اور کارل کے پاس شیطان۔ کسی ایک نے بلند آواز سے کہا، اور سب کے کہکہوں نے زلزلے کی سی صورت اختیار کر لی۔ کارل بھی ہنسنے لگا۔ تو کیا ایسے بیش قیمت تحائف کو دیکھ کر پاپا خوش نہیں ہوں گے؟ عالقان اس وقت پاکستان میں ہے امراح کے ساتھ، اور چند ہی گھنٹوں بعد ان کی شادی ہو جائے گی، اور مجھے اس شادی میں شرکت کرنی ہے۔ بہت من موہنی سی آواز میں اس نے کہا۔ وہ ان کی ہنسی میں شامل نہیں ہو سکی تھی۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کہا کہ آخر کار میری اور امراح کی دوستی اب ختم۔ ایک لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں نے امراح سے ہار کیوں مان لی۔ نہ امراح سے دوستی ختم ہوئی ہے، نہ ہم حالت جنگ میں تھے کہ ہار جیت کا خطاب حاصل کرتے۔ میں نے حقیقت کو کھلے دل سے قبول کیا اور شدت پسندی کو اپنے اندر سے رخصت کر دیا۔ میری اور عالقان کی کہانی پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امراح اور عالقان کی کہانی کو نیک تمناؤں کی ضرورت ہے، اور آج ان کے خاص دن میں ساری نیک تمنائیں ان کے نام کروں گی۔
میں ان کے لیے وہ دعا کروں گی جو صرف میں ہی کر سکتی ہوں۔ اس کی منموہنی آواز نم سی ہونے لگی اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بہادر نظر آنے کی کوشش کر رہی ہے، اور زیادہ کوششیں بھی تو ناکام کر دیتی ہیں نا، کبھی نہ کبھی۔ آپ کا ماننا ہے کہ میں ظاہر نہیں کر رہی، لیکن مجھے فرق پڑا ہے۔ میں اداس نظر آتی ہوں، میں کھوکھلی ہنسی ہنستی ہوں، میں کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتی لگتی ہوں۔ میں عالیان کو بہت یاد کرتی ہوں، اور میرے لیے مشکل ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اس کا ہاتھ پکڑنے کا حق میں نے اب ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ ٹھہر ٹھہر کر اس نے غیر مرئی نقطے پر نظریں ٹکا کر کہا، پھر ایک دم سے نظریں ان سب کی نظروں کے مقابل کر دیں۔ ہاں، آپ کو ٹھیک لگتا ہے، مورکھ نے یہاں بھی بے ایمانی نہیں کی۔ سائی، جو ان دونوں کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا اور کلاس کے دروازے میں کھڑا تھا، اس نے اپنا دل سکڑتے ہوئے محسوس کیا۔ کلاس میں چھایا سکوت ٹوٹنے میں نہ آیا، اور ویرا کلاس سے ایسے نکل آئی جیسے وہ عالیان کی زندگی سے نکلی ہو۔ وہ سرخ سنگی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، مسرت و اطمینان سے۔ اورنگزیب عالمگیر کی بنائی بادشاہی مسجد کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ میناکاری اور گلکاری کی آرائشی محراب سے گزرتے اس نے ذرا دیر رک کر وسیع احاطے کے پار اونچے میناروں کے قیام تلے واقع میناروں کو شکر گزاری سے دیکھا، جیسے مقدس مقامات کے دوست فرشتوں کو سلام کیا۔ وہ چلتا حوض تک آیا اور اس کے پانی میں ہاتھ ڈبو دیا، اور پھر پانی کو بچکانہ انداز میں چلو میں لے کر اچھال دیا اور مسکرا دیا۔ ایسی مسکراہٹ جو انسان کے لیے بنا دی جاتی ہے اور روز عقد اسے پیش کی جاتی ہے سے ابھی وہ دور ہی رہا۔ وہ نماز جمعہ سے 2 گھنٹے پہلے ہی آ چکا ہے، اور اب سر چکا کر گنبد کی چھت تلے ستون سے کمر لگائے بیٹھا ہے۔ وہ بہت شدت سے مارگریٹ کو یاد کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ مرنے والے ہمارے ساتھ ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ بہت دیر تک اسے سر چکائے ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے۔ دن کی روشنی محرابوں اور دیواروں سے ہوتی ستونوں کو چھوتی سجدہ گاہ میں رحمت بنی اترنے لگی۔ روشنی اس آئینے پر مرتکز رہنے پر واضح ہے جس کے عکس میں وہ جھلملا رہی ہے۔ دودھ میں سنہری کرنیں جام ملی ہوں سے رنگ کی فرشی پوشاک میں، جس کا دامن پیچھے سے زمین پر بچھا ہے اور آگے آتے آتے ذرا سا اوپر اٹھتا جاتا ہے کو پہنے وہ نظر اتار لیے جانے کے لیے کھڑی ہے۔ طرح دار حسین و جمیل ملکہ کے پرشکوہ تاج کے نقش سے نقش فرشی دامن سے طلوع ہوتے سنہری رنگ کے نقوش بناتے کمر تک قیام کرتے جا رہے ہیں، اور موتی آسمان پر بکھرے ستاروں کی طرح گردن سے نیچے بکھرے ہیں۔ اگر اس لباس پر اتنا کچھ نہ ہوتا تو اس کے جگمگ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا کہ اسے امراہ نے پہن رکھا ہے۔ اس نے اپنے سر کو ذرا سا اوپر اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑے جھومر کو سر پر بائیں رخ کر کے دیکھنے لگی، اور پھر سرخ کامدار دوپٹے کو دوسرے ہاتھ سے کھینچ کر ناک تک گھونگھٹ کی صورت لے آئی۔ دادا نے ایک دم اجلت کے انداز سے دروازہ کھولا، اور وہ گھبرا گئی اور جھومر والا ہاتھ سمیٹ کر آہستگی سے نیچے لے آئی۔ گھونگھٹ ناک تک ہی رہا، اس نے رخ نہیں موڑا۔ دادا نے پیچھے سے قد آدم آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا اور یہ کہا، دلہن دلہن کھیلنے والی اب خود دلہن بنی کھڑی ہے۔ وقت کا کام تیز سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے وہ گزر جائے، لیکن اس سے اتنی سی التماس ہے وہ ایسے وقتوں میں اپنی رفتار ٹھہرائے۔ ایسی پیاری صورتوں کو دیکھنے کے لیے زیادہ نہیں، صرف چند صدیوں پر محیط چند پل اس کے لیے جس نے آج اپنا روپ بدل لیا ہے، جس کے سیاہ بال صرف سیاہ نہیں رہے، اور جس کی صاف گوری رنگت دھنک رنگوں سے تال میل میں مصروف ہے۔ دادا نے سوچا، اس نے یہ نیا روپ کہاں سے چرایا؟ پرانی امراہ کہاں گئی؟ جھومر والے ہاتھ میں پسینہ آ گیا۔ پھر اس نے گھونگھٹ کا کونا اٹھا کر گردن موڑ کر دادا کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اس نے کوئی میک اپ کیا تھا، نہ کوئی زیور پہنا تھا۔ دائرے میں سمٹی مہندی اس کی ہتھیلیوں پر آگے پیچھے براجمان تھی، اور دل پسند عہد بنی انگلیوں کی پوروں میں مقید تھی۔ اس نے ابھی جوتے نہیں پہنے تھے، پھر بھی آج وہ قد میں بہت اونچی ہے۔ آج اس کی مسکراہٹ ہر رنگ سے مشابہ ہے، اور ہر خوشی کی انگلی تھامے محو رقص ہے۔ آج اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آج مسرت پر اس کی بادشاہی ہے۔ دادا اس کے قریب آ گئے اور اس کی پیشانی چوم کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لے کر باہر آ گئے واجد صاحب کے کمرے میں، اور اسے ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، وہ خوف سے کچھ بول نہ سکی۔ دادا نے بابا کا ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیا
اور اسے ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ اماں اور دادی نے اس کے آگے وہ سب کیا جو بعد ازاں انہیں خیرات کرنا تھا، تو سفر عقد کی سجاوٹ ہونے لگی اور شامی گاؤں کے لوگ گھروں سے باہر گاؤں کی گلیوں میں استقبال کے لیے نکل آئے۔ وہ کام خدا ہے، ادائیگی فرض ہے، رتبہ بندگی ہے۔ کئی سو نمازی اپنی صفوں میں حالت قیام میں کھڑے ہیں۔ وہ راکع، وہ ساجد، وہ عاجز، وہ طالب، وہ مومن۔ نماز جمعہ کی ادائیگی ہو گئی اور دعا مانگی جانے لگی۔ نماز سے پہلے دادا، حماد، علی اور چند بزرگ عالگان کے پاس آ چکے تھے۔ خواتین والے حصے میں لیڈی مہر بھی آ چکی تھی اور نماز سے پہلے وہ ان سے دعائیں لے آیا تھا اور ان کا ہاتھ چوم آیا تھا۔ دعا ہو گئی تو عالگان اٹھا اور امام صاحب اور سب نمازیوں کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے سب نمازیوں کو بیٹھے رہنے کے لیے کہا اور عالگان کا تعارف کروانا شروع کیا۔ یہ عالگان مارگریٹ ہیں، یہ برطانیہ سے آئے ہیں، یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ ان کی حقیقی والدہ وفات پا چکی ہیں اور یہ اپنی سرپرست والدہ کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ جناب عالگان بفضل خدا مسلمان ہیں اور بنت عبد الواجد اور جناب عبد الکریم کی پوتی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب انہیں دعائیں دیں اور ان کے نکاح میں شریک ہوں۔ غیر محسوس مسکراہٹیں ایسے گونجی مانو جیسے سب نے بآواز بلند کہا، ہاں ہم ضرور شریک ہوں گے۔ ہم یہ خوشی کیوں کر حاصل نہیں کرنا چاہیں گے جو معتبر اور درجات میں بلند تر ہے۔ صفوں کی ترتیب قائم ہے اور دعائیہ ہاتھ اٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے اجلے لباس اترا گئے ہیں اور سوچے پاکیزہ، ان کی مسکراتی نظریں متوقع دلہے کو دیکھ رہی ہیں۔ کئی بچوں کو ان کے باپوں نے گودوں میں بٹھا لیا ہے اور وہ ان کے کانوں میں بتانے لگے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ عالگان امرہا کا، امرہا عالگان کی۔ عالگان نے خود پر سب کی نظروں کو پایا اور وہ اپنی مسکراہٹ کو چھپانے میں ناکام رہا، اور اس نے جانا کہ سب اس کے دل کی تیز تیز دھڑکن سن رہے ہیں اور شرارت لیے محسوس ہو رہے ہیں، تو اس کے باقاعدہ لاہوری بننے کی تقریب میں سب شریک ہیں۔ کارل، سائی اور باقی کے ہال میٹس دم سادے سب دیکھ رہے ہیں۔ شاویز ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہا ہے۔ سحر انگیز، کارل بڑبڑایا۔ عالگان نے اپنے قریب بیٹھے دادا کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز سے پوچھا، اجازت ہے دادا؟ جواب میں دادا نرمی سے مسکرا دیے۔ عالگان امام صاحب کو حق مہر اور باقی کی تفصیلات پہلے ہی بتا چکا تھا۔ پھر دادا نے گواہوں کے نام لیے اور ان کا تعارف کروایا۔ امام صاحب انہیں اپنے ساتھ لے کر خواتین کے حصے کی طرف آنے لگے۔ ندیاں دریاؤں میں گرنے لگی اور دریا بہر بہر ہوئے۔ سجدہ گاہ میں پھیلی نورانیت زندگی کی سرپرستی سنبھالنے لگی۔ قافلہ صورت یہ مختصر سا سفر کیسا دلنشیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے جلد ختم ہو جانے کی دعا پر دل مائل ہے۔ ایک سے دوسرے گنبد کی نقشین چھتوں تلے کئی سو نمازیوں کے سامنے سے امام مسجد کے ساتھ عروس مشرق کی طرف جاتے اس نے اقرار کیا۔ ذرے افشاں میں غوطہ زن ہو کر نکلے پروانے گنبدوں کی چھتوں سے جھولتے فانوسوں کے گرد بے ساختگی سے لپکے اور افشاں کی لہریں بناتے نمازیوں کے سروں پر برس گئے۔ کلام اقبال کے اسرار محویت سے چکا چوندھ ہوئے اور ساری شاعری ایک ساتھ میں سمٹ آنے کے لیے ایک ساتھ میں لکھی جانے لگی۔ اس بار اب عہد قدیم عہد جدید کا مہمان بننے آ رہا ہے۔ دریائے راوی واپس اپنی جگہ قلعے اور بادشاہی مسجد کی دیواروں کو چھوتا گزرنے لگا ہے۔ پانی اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں بنائے حوضوں میں بہہ آیا اور حوضوں نے فوارے جاری کر دیے۔ شاہی قلعے کا پھاٹک کھول دیا گیا اور گھوڑے اور ہاتھی، بگیاں اور پالکیاں اپنی اپنی سواریاں قلعے کے دروازے سے اندر لے جانے لگے۔ نکارہ بجایا جا رہا ہے، با ادب، با ملاحظہ، سات نکاح۔ دن نے اپنی روشنی کم نہ کی اور ادھر لاہور میں 4 میناروں اور 3 گنبدوں پر ابر کرم سی نظر کی سرخ گھونگھٹ سے ہوتی اس کی نظر سیاہ لکڑی کی جعفری کی چھری میں جڑی جھک جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کون اس کی طرف آ رہا ہے اور کسے ساتھ لا رہا ہے، اور وہ دونوں کتنے لوگوں کی موجودگی میں کہاں موجود ہیں۔ اس کے لب وا نہ ہوئے، لیکن اس کے محسوسات ترنم میں آواز بلند کرتے چلے گئے۔ پیش قدمت کوچا راگل می کشم، میں تیرے قدموں سے پہلے رستے میں پھول بچھاؤں، گل می کشم، گلے گلاب می کشم، پھول بچھاؤں، گلاب کے پھول بچھاؤں، خاکے قدمت پدیدم وار راستم، تیرے قدموں کی خاک پر اپنا آپ وار دوں۔ یارب
یارم میرے دوست، میرے یار، میرے محبوب۔ خوشی نے اپنے سارے پرانے معنی کھو دیے اور وہ صرف ایک معنی پر بس رام ہو گئی، آلیان پر۔ اس کے سفید لباس، شلوار قمیص پر سلوٹیں تھیں، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں فانوسی قندیلیں، شانوں پر اٹھانے والوں کی فوج تھی، نہ باجے تاشے والوں کی۔ وہ بگی سے اترا تھا، نہ کسی تخت سے، پھر بھی کوئی اس کی برابری کا نہیں تھا۔ اس کی خوبصورتی کی چکا چوندھ لہجہ بلہجہ بڑھتی جا رہی تھی اور اسے نظر بھر کر دیکھتے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جو دلہا ہے، عنبر بیز آپ سا، عشق میں قیام سا، زبان فیض میں کلام سا۔ ترک کے سازوں نے ملن کے گیتوں کو دعوت کلام دی اور نگینہ چڑھے تاؤسی پر ان گیتوں پر رقص کناں ہوئے۔ وہ سنجیدہ اور خاموش تھا، لیکن اس کے اندر برپا جشن کے سماع کا راز اس کی آنکھیں اگل رہی تھیں۔ گھونگھٹ کے پار امرا مسکرا دی۔ اسے صبح آلیان کا میسج آیا تھا۔ ماما کہتی ہیں اگر ہمارا نکاح بحکم خدا طے ہے تو بس یہ طے ہے، اور اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ سوچ شک ہوگی اور شک یقین کا دشمن ہوتا ہے۔ ہاں، کہ نکاح طے تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ سب گھومنے لگا جس میں سب ہونا ممکن تھا، لیکن اس کا اور آلیان کا ایک ہونا نہیں۔ وہ دعائیں کرتی تھی اور خود ہی ان دعاؤں پر یقین کھو دیتی تھی۔ کیسا مشکل اور یقین سے خالی سفر کاٹا اس نے، پانی پر چلنے جیسا، بس ناممکن ہی۔ لیڈی مہر اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور وہ دیکھ سکتی تھی کہ کیسے وہ اپنے ہونٹوں کے کنارے دانتوں میں دبا رہی ہے کہ اس کی مسکراہٹ نمایاں نہ ہو۔ اماں، دادی، دانیہ اسے کچھ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کی کبھی تھی ہی نہیں۔ ہر لڑکی کی شادی پر اس کے گھر والے شاید ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے آنکھوں میں کاجل لگا لیا تھا اور ہونٹوں پر لپ گلوس، اور گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی تھی۔ این، سادنا اور ویرا اسے شٹل کاک کی نشستگاہ میں بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے گھونگھٹ نکال لیا تو ویرا نے سوچا، وہ آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں لگی۔ اگر یہ سرخ رنگ کا کمال ہے تو اسے ہمیشہ یہی رنگ پہننا چاہیے، اور اگر یہ متوقع رسم کے اثرات ہیں تو وہ کبھی ان اثرات سے نہ نکلے۔ وہ جو ایک عروس مشرق ہے، حسن میں تمتراک سی، تلسم میں تلسم کشا سی، گل پیراہن گل روسی۔ ویرا مبہوت اسے دیکھ رہی تھی۔ این اور سادنا اسے کچھ کہہ رہی تھی کہ امرا نے اشارے سے انہیں خاموش کروایا اور بتایا کہ امام صاحب آ رہے ہیں۔ اس نے آلیان کا نام نہیں لیا۔ امام صاحب جعفری کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ گئے۔ آلیان بھی انہی کے ساتھ بیٹھ گیا، اور باقی سب بھی۔ آلیان اور امرا جعفری کے اس اور اس پار آمنے سامنے آ گئے۔ پل کے پل آلیان نے نظر اٹھا کر جعفری کے سوراخوں سے جھانکا اور اسے سرخ رنگ کی چھلک نظر آ گئی۔ اس وقت اسے امرا کو دیکھنے کی جلدی نہیں تھی، اسے امرا کو سننے کی بے چینی تھی۔ اس مقام تک وہ اس کی رضامندی سے ہی پہنچا تھا، لیکن اسے وہ خاص جملہ سننا تھا۔ مجھے یہ کہہ لینے دے کہ وہ لمحہ آن پہنچا جس کی آمد کا صدیوں نے انتظار کیا، اور سوال کی طلوع ہوئی نکھری نکھری ساعتوں نے جواب کو خوش آمدید کہا۔ امام صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ جیسے سلامی کے لیے قطاریں باندھ لی گئیں، اور شہزادیاں اور رانیاں، کنیزیں اور باندیاں اپنی اپنی سواریوں سے اترتی، اپنے لہنگے، پشوازے، شرارے اور چولیاں اور لمبے الجھتے زرتار رنگ برنگ دوپٹوں کو سنبھالتی، شیش محل کو جاتی سیڑھیوں سے کہکے لگاتی، اٹکیلیاں کرتی گزرتی، اور محل کے جھروکوں میں جا کھڑی ہوئیں اور سر اٹھا اٹھا کر ادھر بادشاہی مسجد کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کے ہاتھوں میں فاختائیں ہیں اور ان کے پیروں کی پازیبیں سریلی شہنائیوں کی طرح بجتی ہی جاتی ہیں، اور ان کے زیورات ان شہنائیوں پر جھومتے ہی جاتے ہیں۔ امام صاحب نے بنیادی نکات کی ادائیگی کے بعد امرا سے پوچھا، قبول ہے؟ من پسند سوال، دل پسند تکرار، گلے گلزار گلے گلزار۔ قبولیت درویشانہ پاکیزگی لیے دو دلوں میں گل رنگ ہو جانے کو ہے، اور جائز ہونے کی بڑی اہمیت ہے، اور اجازت نامے کا بلند رتبہ ہے، بلند بلند تر۔ مشک بیت سے سجی، اپنی پوشاک میں ملبوس، مشک بار پری طویل مسافت طے کرتی، اس مشک بندن میں بندھنے والوں پر مشک بیت برسانے کے لیے اپنی سکی سہیلیوں کو لیے آ چکی ہے، اور انہوں نے مقام خدا پر احترام سے پرواز شروع کر دی اور اپنی مشک بیت سے بھری ٹوکریاں خالی کرنی شروع کر دی ہیں۔
شروعات انہوں نے آلیان امراح سے کی ہے۔ آلیان نے پھر نظر اٹھا کر دیکھا اور چھری سے گھونگھٹ کے پار چشمے سیاہ کو جا لیا، جو ابھی بھی سیاہ تھیں لیکن روشنی کے خزانوں سے لبریز تھیں۔ وہ چشمہ جنہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے ان داستانوں کی اور لیے جاتی تھیں جنہیں نسل در نسل بنا گیا اور صدیوں بصدے شوق سنا گیا، اس کے دل پر ایسی کیفیت طاری ہونے لگی جس کے بیان کے لیے مترجم بننا اس کے بس میں نہ تھا۔ امراح نے چاہا کہتے، آلیان مارگریٹ قبول ہے، بھوری آنکھوں والا لارڈ میئر، ہنسا دینے والا، رلا دینے والا، دور کر دینے والا، پاس رہ جانے والا، جس سے بچھڑنا قسمت تھا اور جس کا ملنا طے تھا۔ آلیان مسکرا دیا اور امراح بھی، کیونکہ اس نے صاف آواز سے کہہ دیا اور اس نے صاف سماعت سے سن لیا۔ قبول ہے، یوں کہا کہ سب سن لیں۔ ان فاختاؤں کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا گیا جن کے پروں پر لاہی چھینٹے تھے۔ قبول ہے، امراح کے بعد آلیان نے کہا۔ قلعے کی بلند دیواروں اور مچانوں سے رنگ برے تھالوں کو اچھال دیا گیا اور رنگ ہر رنگ میں فضا میں بکھرتے چلے گئے۔ قبول ہے، اس نے پھر کہا۔ عروس البلاد میں دف بجائے جانے لگے، نٹکھٹ کنیزیں اپنی جھلملاتی اوڑنیاں لہراتے تیز سے قلعے میں بھاگتے جھروکے بدلنے لگی اور اپنی شوق آوازوں میں گانے لگی۔ پیمانہ بدا، پیمانہ بدا، پیمانہ بدا کہ خمارہ ستم، پیمانہ بدا کہ خمارہ ستم۔ قبول ہے، وہ کہتے ہی رہنا چاہتا تھا کہ کوئی سماعت ایسی نہ رہ جائے جو اسے سن نہ سکی ہو۔ سب سن لیں، سب جان لیں۔ اپنے دل پر اس نے ہاتھ رکھ لینا چاہا تاکہ وہ اس آواز کو کچھ دیر دبا سکے جو بلند و باک حال دل بیان کر رہی تھی، اور ساری دنیا اس پر جھک آئی تھی کہ اچھا تو جناب کا یہ حال ہے۔ اور دو مسکراہٹیں دونوں کو پیش کر دی گئیں جو روزے عقدی ہونٹوں پر کھل سکتی ہیں۔ دونوں اس مسکراہٹ کے حقدار ٹھہرے اور انہوں نے جانا کہ خوشیوں کے اب تک جتنے مطلب انہوں نے جانے تھے وہ کتنے چھوٹے اور معمولی تھے۔ مسرت اپنے سبھی معنوں اور رازوں کو لیے اب ان پر آشکار ہو رہی ہے اور وہ ایسی مسرت کے شکر گزار ہے۔ نکاح محبت کی معراج ہے، ورنہ سب دھواں ہے جس کا کہیں قیام نہیں۔ نکاح سب سے پاک اور پسندیدہ روایت، نکاح دو دلوں کی فضیلت۔ امام صاحب نے خطبہ نکاح دیا اور پھر دعا کرنے لگے۔ وہ سب واپس ممبر امام کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سب نمازی دعا میں شریک تھے اور بلند آواز سے آمین کہتے جاتے تھے، اور فرشتے بھی اپنی محبت کی دعاؤں کے تحائف دیتے آمین کہنے میں شریک ہیں۔ پھر امام صاحب نے اٹھ کر آلیان کو گلے سے لگایا اور مبارکباد دی، اور اپنے لاہی پروں کو راوی کے شفاف پانی میں منعکس کرتی ان گنت فاختائیں چھما چھم اڑانے پھٹتی قلعے سے مسجد کے صحن سے اڑ اڑ جانے لگی۔ پھر دادا نے اور باقی سب نے اسے گلے سے لگا کر مبارکباد دی۔ پھر ایک ایک کر کے نمازی بھی اٹھ اٹھ کر آنے لگے اور اس کے لیے اسے کتنے اپنے اپنے الفاظ میں مبارکباد دینے لگے۔ آلیان کو لگا ساری دنیا نے اس کے نکاح میں شرکت کی ہے اور اب ساری دنیا ہی جشن مناتی ہے۔ نکاح اس الوہی پن نے اس کا دل موہ لیا۔ حماد اور علی وہ مٹھائی سب میں تقسیم کرنے لگے جو ڈھیروں ڈھیر لیڈی مہر نے منگوائی تھی، اور پھر آلیان خود بھی وہ مٹھائی تقسیم کرنے لگا۔ اس نے ڈھیروں مبارکیں وصول کی اور بچوں کے گالوں پر چھپ چھپ کر پیار کیا۔ آپ دلہا ہو؟ ایک بچے نے اس سے مٹھائی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں دلہا ہوں، اس نے بڑی خوش دلی سے کہا، بلکہ اس نے چاہا کہ اس سے بار بار پوچھا جائے کہ کیا تم دلہا ہو، اور وہ بار بار کہے ہاں میں دلہا ہوں۔ دادا نے امراح کو کتنی ہی دیر سینے سے لگائے رکھا۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، مجھ سے زیادہ خوش آج اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں کبھی آپ کا یہ شکر ادا نہیں کر سکوں گی دادا۔ بہت مشکل سے وہ بس یہی کہہ پائی۔ جذبات کی شدت سے اس سے کلام مشکل تھا۔ مسجد خالی ہونے لگی۔ آلیان نے اینسلم ہال میں مشترکہ مبارکباد دی، شور بہرا ہوئے بغیر سن لیا، اور کارل اور سائی سے کتنی ہی دیر بات کرتا رہا۔ دیکھ لو، دلہا نہیں بھاگا، وہ مورگن سے کہہ رہا تھا۔ مورگن دل کھول کر ہنسی۔ تم لاہور میں ہونا، اس لیے روس میں ہوتے تو بھاگتے۔ ایک سایہ سا آلیان کے چہرے پر لہرایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی ویرا سے بھی کافی لمبی بات ہوئی تھی اور وہ اس کے ساتھ کافی لمبا چوڑا مذاق کرتی رہی تھی۔ آلیان نے گہرا سانس لیا۔ یہ پھانس شاید ہمیشہ اس کے دل میں رہنے والی تھی
کہ اس نے پیارے دلوں میں سے ایک پیارے دل کی مالکہ لڑکی کو ہاں کہہ کر کیسے اسے واپس موڑ دیا تھا۔ امراحہ کی صورت وہ فائدے میں رہا تھا، لیکن اس پیاری لڑکی کا نقصان کر کے اعلیٰ صرفی میں وہ کبھی ویرا سے آگے بازی نہیں لے جا سکے گا۔ مورگن اور شارلٹ سے لمبی بات کرنے اور انہیں مسجد دکھانے کے بعد وہ لیڈی مہر کے پاس آیا، ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور ان کی گیلی آنکھوں کو صاف کیا۔ آپ شارلٹ مورگن کی شادیوں پر بھی رو رہی تھی اور میری پر بھی، میں تو رخصت ہو کر نہیں جا رہا۔ لیڈی مہر ہنس دی۔ اللہ نے میری دعائیں قبول کی، میری بھی ماما، وہ بھی مسکرا دیا۔ ان سب نے مشترکہ تصویریں بنوائیں، پھر عالیان ماما مہر کو گاڑی تک چھوڑ آیا اور وہ سب چلے گئے۔ اس نے دادا سے اجازت لے لی تھی امراحہ کے ساتھ کچھ دیر وہیں رہنے کی۔ تو امر پریم کا جو لاٹ کا نام ہے وہ امراحہ عالیان ہے۔ عالیان نے اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں ماما کی انگوٹھی تھی۔ امراحہ نے دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا اور سر سے وہ ذرا پیشانی سے نیچے تک جھکا تھا، اور جھومر اور کانوں کے بندے کناروں سے چھانک رہے تھے جیسے چوری چھپے عالیان کو دیکھ رہے ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اس محرابی لمبے برآمدے میں لے آیا جس کے اس طرف سے کبھی راوی بہتا نظر آتا تھا اور جس کی ٹھنڈی ہوا سجدوں اور دعاؤں کی گواہ بنی تھی۔ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ امراحہ نے خود پر وہ جاپانی ریشمی پارچہ لپٹتے پایا جو عین کے مطابق جاپانی دلہن کے لباس کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے، جس میں ہر رنگ کا ٹکڑا ہوتا ہے اور جس پر اناتا نو ایرونی لکھا ہوتا ہے۔ عالیان نے ذرا سا غور کیا کہ سرخ عکس تلے اس کی آنکھیں عجیب افراتفری کا شکار سی ہیں۔ وہ دنگ سا رہ گیا کہ جنہوں نے افراتفری مچا دی اب وہ خود اس میں مبتلا ہیں۔ خود فراموشی کی حالت میں وہ وقت کو پیچھے چھوڑتا چلا گیا اور نیل کے پانیوں جنہیں آبی پرندے سلام کرتے جاتے ہیں کو اس کی آنکھوں میں ہلکورے کھاتے دیکھا۔ من عاشق چشم مست یارہ ستم، میں یار کی مست آنکھوں کا عاشق ہوں۔ واپسی میں اسے کچھ وقت لگا۔ امراحہ مجھے عالیان کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسے اپنا آپ یاد آیا۔ عالیان مجھے زوجہ عالیان کہتے ہیں۔ اس کا بھی وہی حال تھا۔ دونوں چاندی کے آب خوروں میں موجود زعفران ملے دودھ میں عکس مہتاب ہو گئے، اور جس ذرہ اندھیرے کی لپیٹ میں لپٹا مغفل دروازہ نیل کے روشن کناروں کی طرف کھلتا چلا گیا، جہاں روح پہلی کرنیں سفید روشنائی سے سرخ گلاب بنانے میں مگن تھی۔ سرخ گلابوں سے سجے کناروں پر انہوں نے اپنے قدم رکھے اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے امراحہ کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی جو اس شہر کی ہوگی وہ میری جان اپنی مٹھی میں لیے ہوگی۔ مجھے اس میں شک ہے۔ کس میں؟ کہ تمہاری جان میں اپنی مٹھی میں رکھتی ہوں۔ یہ اختیار تو تم رکھتے ہو۔ وہ ہنس دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے انگلی سے جھومر کو چھو کر پوچھا۔ کہ تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کتنا اچھا؟ اتنا اچھا کہ میں چاہتا ہوں تم اسے ہر وقت ایسے ہی لگایا کرو۔ امراحہ من چاہی ہنس دی۔ یہ ہر وقت نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اسے ہر وقت لگایا جائے۔ امراحہ کے جسم میں ہلکا سا ارتعاش تھا اور عالیان یہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ زیر لب ہنس دیا اور امراحہ نے اس کی مسکراہٹ کو بڑا محبوب پایا۔ جس محبت نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا تھا وہ اب اس کے نام کر دی گئی تھی۔ ملکیت کا یہ احساس ہر بلند احساس پر حاوی تھا۔ عالیان نے سوچا جسے چھپ کر دیکھتے رہنا تھا وہ مقابل آ گیا ہے، اور کون ہے جو اسے اس سے دور لے جا سکے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں امراحہ، میں تم سے وہ سننا چاہتی ہوں۔ میں تم پر مر مٹا تھا اور مجھے اپنا یہ مر مٹنا بہت عزیز ہے۔ اپنے دل پسند وقفے کے بعد دل پسند انداز کو اپنا کر اس نے کہا۔ امراحہ دیر تک ہنستی رہی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ناراض ہو جایا کروں گا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں ناپسند کرنے لگوں۔ میں تم سے لڑوں گا لیکن تمہیں دور نہیں کروں گا۔ میں فاصلہ رکھ لوں گا لیکن تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکوں گا۔ اگر میں معاملات کو بگاڑ دوں گا تو انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ میری کچھ باتیں تمہیں تکلیف دے سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ میں ارادتاً تمہیں تکلیف دوں۔ میں عالیان صرف تمہارا ہونے کا حق کبھی تم سے نہیں چھین سکوں گا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی مکمل زندگی گزارتا ہو اور ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں ہماری زندگی کو مکمل کرنے کی کوشش نہ کروں۔ وہ رکا
کہ اب وہ بولنا نہیں سننا چاہتا ہے۔ پیغامات جو تم نے میرے لیے لکھے تھے، کیا تم ان میں سے کوئی ایک مجھے اس وقت سنا سکتی ہو؟ امرا نے اسے دیکھا، یعنی کہ اب چاہتا ہے کہ اسے بھی کچھ سنایا جائے، لیکن ایسا بھی کیا ضروری ہے نا؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ ایسے ہو گئی جیسے اسے تو اپنا نام بھی یاد نہیں۔ چھی سندری امرا، اپنی یادداشت کھنگالو۔ وہ یکدم ہی دل گرفتہ سا ہو گیا۔ کیسے میرے سر پر زخم آئے ہیں؟ تمہارے زخم تقریباً ٹھیک ہو چکے ہیں، پھر بھی ان زخموں نے میری یادداشت پر گہرے اثرات مرتب کیے اور میں تمہارے علاوہ سب بھول گئی۔ یہ بھی کہ یہ زخم مجھے کیسے آئے۔ مجھے یہ نظر نہ آیا کہ میں مرنے جا رہی ہوں، مجھے صرف یہ نظر آیا کہ میں تم سے دور جا رہی ہوں۔ مجھے یہ خوف نہیں ہوا کہ میں کس تکلیف سے گزرنے والی ہوں، مجھے یہ فکر لاحق رہی کہ تم کسی تکلیف سے نہ گزرو۔ ایک عرصہ ہوا میں نے دنیا کو دیکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ ایک عرصہ ہوا میں نے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ بہت پرانی بات ہوئی اب یہ کہ میں کیا کیا بھول سکتی ہوں، لیکن صرف ایک تمہیں نہیں۔ تم میرے ہر معنی کے لغت ہو، میں ہر معنی تم سے کھوجتی ہوں۔ مجھے اس سے سروکار نہیں کہ دنیا کن شاہکاروں سے بھری پڑی ہے، میں صرف اس پر شکر گزار ہوں کہ مجھے کس سے نوازا گیا، تم سے۔ میرے پیغامات اب تمہیں تاعمر پڑھتے رہنا ہے اور انہیں یاد بھی رکھنا ہوگا۔ ان میں سے ایک پر لکھا ہے، اناتا نو ایرونی۔ یہ جاپانی ہے نا؟ یہ کوئی قدیم مصری زبان ہی کیوں نہ ہوتی، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ترجمہ کرنے والا اس کے ساتھ موجود تھا۔ ہاں، وہ ترجمہ کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم بتاؤ۔ امرا کے لیے تالیاں۔ تم نے لکھا ہے، تم بتاؤ۔ آلگان کے لیے تسلیاں۔ تم بوجھ کے دکھاؤ۔ آلگان دنیا میں سب سے پیارا ہے۔ ہاں نہیں، کیا میں پیارا نہیں ہوں؟ اسے لگا اسے کوئی صدمہ ملنے والا ہے۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے۔ نہیں، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی میں بہت پیارا ہوں۔ اسے اسی کی فکر لگی تھی۔ اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اس نے کہہ لگایا۔ اچھا پھر اس کا مطلب ہوگا بہارے آلگان کی دم سے ہے۔ تم کتنے خوش فہم ہو آلگان۔ چھی، میں ایسی خوش فہمیاں پالتا رہوں گا، مجھے ایسی خوش فہمی عزیز ہے۔ آفتاب کی تابنا کی نیل کے پانیوں میں اٹکیلیاں کرنے میں محو ہے، اور آبی پرندے پھڑ پھڑاتے پروں کے ساتھ ہر فکر سے آزاد ہیں۔ آگے ہی آگے بڑھتے وہ دونوں نئی منزل طے کر رہے ہیں، اور ان کی آوازیں اپنی موجودگی کا احساس دور وادیوں میں بجتے باپ کی بے خود لے کی طرح دلا رہی ہے۔ آلگان کے ساتھ پر میں شکر گزار ہوں۔ آلگان تھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر اس نے اس کے سر پر ہلکی سی ہاتھ سے ضرب لگائی۔ آئی یادداشت واپس؟ امرا ایسے کھلکھلائی جیسے واقعی یادداشت آ ہی گئی۔ میں خود کو تمہارے رنگوں سے سجاتی ہوں۔ رباب کی لے دیر تک وادیوں میں گونجتی رہی، اور اس گونج پر وہ پھر سے مر مٹا۔ مشک آہوں نے نیل کی وسعتوں کو پاٹا اور سکند پھڑتا ہرنی کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور پھر دونوں ان دونوں کے گرد چوکڑیاں پھڑنے لگے، اور پھر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اصفہان کے قالین باف نے زر احمر کے تاروں سے انہیں شاہکار میں بدل دیا، اور ان میں ایک گہرے گپت راز کو نقش کر دیا جو ان کی رونمائی تک راز ہی رہنے والا ہے۔ ایئرپورٹ صرف سادنا ہی آئی تھی۔ آلگان کو حیرت ہوئی، کوئی بھی نہیں آیا؟ جاب پر جانا اتنا ہی ضروری تھا سب کا؟ جب وہ گھر آئے تو آلگان مسکرا دیا۔ شٹل کاک کی فرنٹ وال پر چھوٹی بڑی رنگ برنگی پرچیاں جگہ جگہ چپکی تھیں، اور ان پر نوٹ لکھے تھے۔ دونوں مل کر نوٹ پڑھنے لگے، اور ذرا غور نہ کیا کہ سادنا لیڈی مہر کو لے کر کچن ڈور سے اندر چلی گئی ہے۔ کچھ پر جوکس لکھے تھے، کچھ پر دونوں پر مزاحیہ فکرے چست کیے گئے تھے، کچھ میں صرف امرا کو مخاطب کیا گیا تھا، کچھ میں صرف آلگان کو، جیسے کہ آلگان کے لیے چند نوٹس پر یہ لکھا تھا، بیچاروں کے گروپ میں شمولیت مبارک ہو آلگان، دنیا میں ہر کام ممکن ہے، شوہر بن کر واپس انسان بن جانا ممکن نہیں۔ دنیا میں ایک ہی مظلوم قوم ہے جو خود پر ہوئے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتی، شوہروں کی قوم۔ آواز کی اس فوتگی کے لیے نئی تمنائیں۔ امرا کے لیے ایک نوٹ پر لکھا تھا، ہمارے پاس اب 2 آپشن ہیں، مانچسٹر سے نکل جائیں یا مانچسٹر میں رہ کر امرا کو بھگت لیں۔ ہم سب کا مشترکہ خیال ہے پہلا آپشن ہی قابل قبول ہے صرف۔ کافی دیر تک ہنستے رہنے کے بعد دونوں اندر کی طرف بڑھے۔ دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا
کہ وہ ایسے کھل گیا جیسے اندر سے کسی نے دھکا دیا، اور دھکا دیا گیا تھا۔ گولف بالز، پاپ کارن بالز، کلر بالز کے ٹنوں ڈھیر نے دونوں کو کسی سونامی طوفان کی وسطی اور طاقتور لہر کی طرح آ لیا، اور وہ اس میں دب گئے اور اسی میں دبے رہے، اور ان کے ہاتھوں، پیروں، منہ، سر اور نہ جانے کہاں کہاں کلر بالز مختلف رنگوں میں اپنے نقش چھوڑ گئیں، مطلب انہیں جوکر بنا گئیں۔ دونوں نے اس ڈھیر میں سے سر نکالا، اور ایک دم سے شٹل کاک کے اوپر نیچے کے کونے خطروں سے ایک فوج نکل کر نمودار ہوئی اور یک زبان چلائی، سرپرائز! کیسا اچھا سرپرائز تھا نا! کارل، ویرا، سائی سب آگے کھڑے تھے۔ اٹس شو ٹائم! کارل نے انگلی اٹھا کر کہا، اور 1 2 3 کے بعد گلے میں جھولتے گٹار پر اس شدت سے ہاتھ مارا کہ امرہ نے اپنا سر دوبارہ ڈھیر میں دے لیا کہ مبادا وہ بحری ہی نہ ہو جائے۔ عالیہ نے خود کو اور امرہ کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن گردن تک تھن سے ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کرتے بار بار گولف بال سے پھسل کر گر جاتا۔ تھک کر وہ وہیں بیٹھا رہا اور کارل، ویرا اور سائی کا شو دیکھنے لگا، جو کسی راک سٹار کی پھتی اور خوفناک نقل اتار رہے تھے، اور شادی کے سائیڈ ایفیکٹ سے لباف ہوئے گانے کو ہل جل کر اور اچھل اچھل کر گا رہے تھے، اور پیچھے شاید پوری یونی جو موجود ہوئی تھی ہل ہل کر ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان سب کے دانت نیلے پیلے رنگوں سے رنگے ہوئے تھے، اور جب وہ گانے کے لیے منہ کھولتے تو بہت دلکش منظر پیش کرتے۔ سائی نے آگے بڑھ کر عالیہ کے سر پر کاغذ کی ٹوپی رکھ دی جس پر لکھا تھا مسٹر رائٹ، اور پھر امرہ کے سر پر رکھی جس پر لکھا تھا مسز آلویز رائٹ۔ گانا گاتے وہ آگے ہی آگے ان کی طرف بڑھتے آئے اور غول کی صورت ان کے اوپر جھک گئے، جیسے زمین سے نکلے ڈائناسور کے جوڑے کو ملاحظہ کر رہے ہوں، اور پھر نیلے پیلے دانتوں والے منہ کو کھول کر یک زبان چلائے، کانگریٹس! امرہ نے سوچا، کیسے شریف لوگ ہیں، کیسے پیار سے مبارکباد دے رہے ہیں۔ شریف لوگوں میں سے ایک نے اسے ایک گفٹ دیا جو بعد ازاں امرہ نے اپنے کمرے میں بہت شوق سے کھولا، اور ایک پنچ نکل کر اس کی ناک پر بڑے زور سے لگا۔ اس نے کتنی بار تو اس گفٹ کو فلموں اور ٹی وی میں دیکھا تھا، اتنا عام ہونے کے باوجود وہ پنچ بہت خاص انداز سے اس کی ناک سجا گیا۔ دنیا بھر میں اس گفٹ کو کھولنے والے اس سے برآمد ہونے والے کھونسے سے انجان ہی ہوتے ہیں۔ اندر ایک نوٹ لکھا رکھا تھا، میری طرف سے پہلا تحفہ، یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں بدلنے والا نہیں ہوں۔ ہاں، وہ کیسے بھول سکتی ہے کہ وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ ایک تحفہ عالیہ بھی کارل کے لیے لایا تھا۔ لاہور کی سیر کرتے وہ اتفاق سے ایک ایسی دکان کے سامنے سے گزرا جہاں خالص دیسی اور روایتی سامان رکھا تھا۔ اس خالص سامان میں سے عالیہ نے کارل کے لیے کیا لیا؟ حقہ! جی، اس نے دکاندار سے حقے کو استعمال کرنے کا طریقہ معلوم کیا اور پیک کروا کر لے آیا۔ تم سگریٹ بہت پیتے ہو نا؟ یہ ڈیٹ ہے سگریٹ کا۔ صرف ڈیٹ ہی اٹھا لائے، موم، گرینڈ پا نہیں لائے؟ نہیں، وہ اگلی بار جاؤں گا تو لاؤں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری زبان نے کافی رفتار پکڑ لی ہے۔ اچھا، سنا ہے کہ تم ایما کے گھر کوئی کارروائی کرنے گئے تھے اور اس کے کتے سے جا ملے۔ جس رفتار سے تم بھاگے، دیکھنے والوں نے اس رفتار کی داد دی۔ سائی، جو ان دونوں کے قریب ہی بیٹھا تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے تم یہ سمجھ ہی چکے ہو اب کہ جانور تمہارے دھوکے میں آنے والے نہیں، اور وہ تم سے ڈرنے والے بھی نہیں۔ کارل نے اچھل کر سائی کی گردن دبوچ لی۔ سائی، پوری یونی میں ایک تمہیں میں نے بچہ سمجھ کر چھوڑا ہوا تھا، تم نے ثابت کر دیا تم بڑے ہو گئے ہو اب۔ سائی ہنسنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے تنگ کرو، میں تم سب کا باپ بنے رہنے سے تنگ آ چکا ہوں۔ فکر نہ کرو، میں مستقل تمہارا باپ بنا رہ سکتا ہوں۔ باپ! کارل نے بچے سائی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سر سے بلند کر دیا۔ سائی چیخیں مارنے لگا۔ عالیہ سائی کی مدد کو لپکا۔ عالیہ کو انہیں ڈنر کروانے لے جانا تھا، اور عالیہ جانتا تھا خاص طور پر کارل اس کی جیب پر کس قدر بھاری پڑنے والا ہے۔ دوسری طرف امرہ، ویرا، سادنا عین کو ڈنر کے لیے لے جا چکی تھی۔ زندگی اس معمول پر آنے لگی جس سے وہ ہٹی ہوئی تھی۔ عالیہ صبح اسے شٹل کاک سے اپنی سائیکل پر بٹھا لیتا، کبھی وہ ویرا کے ساتھ سائیکل پر ہوتی، کبھی وہ 3 یا 4 اپنی اپنی سائیکلوں پر ہوتے۔ جب وہ عالیہ کی سائیکل کے پیچھے ہوتی تو وہ اسے ایک لمبے چکر کے بعد یونی اتارتا۔ رات کو جاب سے واپسی کے بعد اور اپنے ہال جانے سے پہلے وہ اس کے کمرے کی کھڑکی تک آتا اور کچھ دیر ٹھہر کر چلا جاتا۔ وہ وسل پر نئی نئی دھنیں بجانے لگا تھا۔
اور کھلتی چمک نے مستقل اس کی آنکھوں میں بسیرا کر لیا تھا۔ اب وہ سائیکل کو گول دائروں میں گھماتا تھا اور اس دائرے کے اندر امراحہ کو کھڑا کر لیتا تھا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ وہ یونی میں اس کے پیچھے پیچھے رہے، کیونکہ اب وہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اور اب یہ سوال کہ کلاس کے بعد وہ کہاں مل سکتا ہے کا جواب امراحہ کے ساتھ بھی پرانا سا ہو چکا تھا۔ عالیہ نے اپنے سارے گمشدہ احساسات پا لیے اور اس نے بڑے جامع انداز سے خود کو اکٹھا کر لیا۔ ولید البشر نے ایک اور بار پھر کوشش کی تھی اسے اپنے کام لانے کی، اور اس بار اس نے پڑھ کے بنا بہت آرام سے اس کے ذہن میں یہ نشین کر دیا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ ماما مارگریٹ کی ساری ڈائریاں اس نے امراحہ کو دے دی کہ وہ انہیں پڑھ لے اور جان لے کہ اس کی ماں کیسی خاتون تھی۔ وہ کیسی خاتون تھی یہ جاننے کے لیے امراحہ کو ڈائری پڑھنے کی ضرورت بلا شبہ نہیں تھی۔ عالیہ کے ساتھ میں ان کی شخصیت بہت اچھی طرح نمایاں ہو جاتی تھی، لیکن اس نے یہ ڈائریاں اس نظر سے ضرور پڑھیں جس نظر سے عالیہ پڑھتا رہا ہوگا۔ مانچسٹر کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے، بارش کی پھوار سے خود کو بھگوتے اور کسی گمنام ریسٹورانٹ کے اکیلے پرسکون گوشے میں بیٹھ کر کافی یا سوپ پیتے، وہ اسے اپنے بچپن کی باتیں سناتا۔ وہ اسے بتاتا کہ اس کی ماں دیکھنے میں کیسی تھی اور جب وہ مسکرا دیتی تھی تو اپنے حسن کو کیسے مکمل کرتی تھی۔ وہ ان رنگوں اور ملبوسات کے بارے میں بات کرتا جو مارگریٹ پہنا کرتی تھی، اور اسے وہ جملے ٹھیک ٹھیک یاد تھے جو ماما مارگریٹ اسے گود میں بٹھائے اس کے کانوں میں کہا کرتی تھی۔ ان سب باتوں کو کرتے وہ کم ہی افسردہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ پرسکون ہوتا جا رہا ہے۔ جس بے چینی نے اس کے اندر اپنے پنجے گاڑ دیے تھے وہ نشان اب مٹنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ آج بھی وہ کافی بنا کر اسے کچن میں ہی بھول آتا ہے، یہ سوچتے سوچتے کہ امراحہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی۔ وہ اسے فون کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے۔ فون بند ہوتے ہی وہ پھر سوچنے لگتا ہے کہ اب امراحہ کیا کر رہی ہوگی، اور کبھی کبھی وہ ہال میں اپنے کمرے میں سوتے ہوئے گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اس پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو برازیلا اسٹیڈیم کے باہر ہوئی تھی۔ وہ صرف فون ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ سائیکل بھگاتا، شٹل کاک آتا ہے اور امراحہ کے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے سکون سے سوتا دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ نئے نئے کھیل کھیلتا ہے۔ تمہارے پاس 1 منٹ ہے، تم کہیں بھی جا کر چھپ جاؤ، پھر 1 منٹ بعد تم ٹائم نوٹ کرنا کہ میں نے تمہیں کتنی دیر میں ڈھونڈ نکالا۔ وہ دونوں ہفتے کی شام ایک پل پر کھڑے تھے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، آس پاس کافی رش تھا اور وہ اسے چھپ جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ عالیہ نے اپنا رخ اس سے موڑ لیا۔ 1 منٹ گزرا تو وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اور جیسے کہ اس میں امراحہ نامی ریڈار فکس تھا، اس نے ٹھیک 1.5 منٹ کے اندر اندر آئس کریم کھاتے انکل آنٹی کی آڑ میں چھپ کر چلتی امراحہ کو جان لیا اور انگلی اٹھا کر کہا، فریز، اب تمہاری باری۔ امراحہ نے مسکرا کر کہا اور رخ موڑ لیا۔ 1 منٹ گزرا، وہ ذرا سا آگے ہوئی اور ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ 15 سیکنڈز کے اندر اندر اس نے عالیہ کو ڈھونڈ نکالا، کیونکہ عالیہ خود بھاگتا اس کے پاس آ گیا۔ وہ سڑک پر بیٹھی کہکے لگا رہی تھی، کتنی بڑی ڈرامے باز ہو تم، چلو پھر سے کرو۔ وہ ساری بات سمجھ گیا۔ میں پھر گر جاؤں گی، تم پھر سے آؤ گے۔ اگر یہ ڈرامہ 100 بار ہوگا تو تم 100 بار اس جال میں آؤ گے۔ تمہیں ہر بار یہی لگے گا، اوہ اس بار یہ سچ میں گر گئی۔ ہر بار تم اس جھوٹ میں آؤ گے، تم رہ ہی نہیں سکتے۔ امراحہ کے کہکے بلند سے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ عالیہ نے غور سے امراحہ کو دیکھا۔ تو تم نے کارل سے کلاسز لینی شروع کر دی؟ میں گئی تھی اس کے پاس، اس نے کہا ایڈمیشن کلوزڈ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے ایڈمیشن کلوزڈ کا کہا تھا یا تم انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئی؟ عالیہ نے جاندار کہکا لگایا۔ امراحہ بھی ہنسنے لگی۔ جب کبھی وہ عالیہ کی سائیکل کے پیچھے بیٹھی ہوتی تو ان کی سائیکل سے اپنی سائیکل ٹکراتا، انہیں گراتا، ہاتھ ہلاتا، کارل آگے نکل جاتا۔ اس کا ماننا تھا کہ امراحہ نے برازیلا میں ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا اور ایسے زخم کھائے کہ اب یہ چھوٹے موٹے زخم اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے، اور ایسے چھوٹے موٹے زخم اسے اگر لگ بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ عالیہ نے چھپ جانے اور ڈھونڈ نکالنے کے اس کھیل کو کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھا۔ اب وہ اسے اس خواب کے بارے میں بتانے لگا تھا جس میں پھولوں سے سجی کشتی ان دونوں کو بٹھائے پانی پر رواں تھی، اور اس نے سوچ لیا ہے وہ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا وعدہ بھی اس سے کر لے گا۔ لیڈی مہر چند دن مورگن کے پاس جا کر رہ آئی تھی، وہ نانی بن گئی تھی۔
اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خدا کی کس کس نعمت اور کس کس رحمت کا شکریہ ادا کرے۔ خدا نے مجھے کیسے اور کتنا نواز دیا ہے، وہ تشکر سے کہتی جاتی۔ انسان دوست انسانوں کو خدا نوازتا ہی رہتا ہے اور وہ کبھی دکھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دوسروں کے دکھوں کو سکھوں میں بدلنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ جو دل میں کوئی تعصب رکھتے ہیں، نہ نظر میں حسد، یہ لوگ جو دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں، اگر نہ ہوں تو زمین بے آباد اور بنجر ہونے میں وقت نہ لے۔ ویرا کا بھائی الیکسی چند دنوں کے لیے مانچسٹر آیا اور ایک کار میں ٹھونس کر انہوں نے اسے مانچسٹر اور لندن گھمایا۔ بیچارہ سائی کارل آلیان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھے پچک پچک کر چنا منا سا ہو کر واپس گیا۔ ویرا کار چلاتی لہراتی رہی اور امراہ پوری قوت سے چلاتی رہی۔ جاتے وقت وہ ویرا کے گوش گزار ایک بیان جاری کر گیا۔ اگر تم ان سب کو روس لانے کا ارادہ رکھتی ہو تو میں پہلے ہی بتا دوں، روس کے ٹکڑے ہونے کے بعد یہ دوسرا سانحہ ہوگا جو روس پر گزرے گا۔ روس پر کیسا ہی بڑا سانحہ گزرتا، ان سب کو وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ڈگری کے بعد اور آلیان امراہ کی باقاعدہ شادی کے بعد انہیں وہیں جانا تھا۔ اس دوران ایک بار امراہ نے بھی پہاڑ پر سے چڑھنے کی کوشش کی اور وہ ویرا سے اسکیٹنگ بھی سیکھ رہی تھی۔ یعنی وہ دن بھی دور نہیں تھا جب مانچسٹر کی سڑکوں پر ایک کالے اور ایک بھورے بالوں والی لڑکی ریس لگاتی نظر آئیں گی، اور اس بار بھی رشین لڑکی خود کو ہرا دے گی تاکہ پہلی بار ریس لگانے والی لڑکی مقابلے سے بددل نہ ہو جائے اور وہ ہمت نہ ہار دے اور روس کی خبر چلتے وہ ٹی وی چینل نہ بدل دے۔ چند ایک بار امراہ نے کارل کی بھی مدد کی۔ ایک بار اسے ایما کا جوتا لا کر دیا اور ایما کو بھی ننگے پیر یونی سے گھر جانا پڑا۔ جوتے والی حرکت پر شرمندہ ہوتی امراہ ایما کے گھر معذرت کرنے اور یہ ثابت کرنے گئی کہ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ کارل اس کے پاس سے جوتا چھین کر لے جائے گا۔ ایما اس کے لیے کافی بنانے کچن میں گئی اور ایما کے پیچھے کچن تک جاتے، راستے میں آتے لاؤنج، بیڈ روم، چند ریکس کے قریب سے گزرتے امراہ نے اپنی کتابوں میں دبی ایک فائل کھول کھول کر خالی کرنی شروع کر دی۔ کچھ زیادہ نہیں، فائل میں کاکروچ کی ننھی منی سی فوج آباد تھی جو اب ایما کے گھر پرورش پانے والی تھی۔ ایما امیر باپ کی نازک اندام کاکروچ کو خونی بلا سمجھنے والی پیاری سی بچی تھی۔ کچھ زیادہ نہیں ہوا، ایما کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے رہا۔ کاکروچ تھے کہ ہر طرف سے نکلتے ہی آ رہے تھے۔ اتنے کاکروچ تو اس کے پورے خاندان نے اپنی پوری پیدائشی اور وفاتی تاریخ میں نہیں دیکھے تھے۔ خیر، امراہ کا اور کاکروچ کا کیا تعلق، وہ تو کافی پی کر آ گئی تھی واپس، اور پھر ایما کو سائیکل ریس چیلنج بھی دے دیا۔ ایما کی سائیکلنگ اچھی تھی، صرف انجوائمنٹ کے لیے اس نے چیلنج قبول کر لیا، اور جب وہ وننگ لائن کراس کرنے جا ہی رہی تھی کہ ایک چھرا اس کے سر پر آ کر لگا اور وہ بیچاری ایسے گری کہ 2 دن یونی نہیں آ سکی۔ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ شاید ایما نے نہیں سنا تھا، البتہ کارل نے سنا بھی تھا اور یاد بھی کر لیا تھا۔ کارل کو برا بھلا کہتے بلکہ برا بھلا ثابت کرتے امراہ نے ایما کے متوقع شو کے پاس بھی حاصل کر لیے تھے۔ آرٹ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اپنے ڈیزائن کیے گئے ملبوسات کو پہن کر وہ خود بھی ریمپ پر واک کر رہی تھی۔ اچھا خاصا گلیمرس ایونٹ تھا کہ کارل ریمپ پر چڑھ گیا اور وہ لمبے سارے ریمپ پر جم کے انداز میں زومبی بنا ایما کے ساتھ ساتھ چلتے اسے کھوٹتا رہا۔ نہ پلک جھپکی، نہ گردن کا ساویہ بدلا۔ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ یہ سمجھے کہ یہ آرگنائزر کا ہی کوئی ایونٹ ڈیزائن ہے، اور جو ریمپ پر چل رہی تھی وہ اپنی واک خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ البتہ بیک سٹیج جا کر وہ رو پڑی۔ تمہارے مرنے پر میں ایک گرینڈ پارٹی دوں گی کارل، روتے روتے وہ چلائی۔ وہ پارٹی وہ تب دیتی نا جب پارٹی دینے لائق رہتی، اور کارل واقعی مر بھی جاتا۔ اس کی صرف ایک غلطی تھی کہ اس نے کارل کو پرپوز کیا اور پھر چھوڑ دیا، لیکن اب کارل تو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا نا۔ کچھ غلطیاں ایسے ہی جان کا عذاب بن جاتی ہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط سے وہ سب ایک ایک چیز کا انتخاب کر رہے تھے تاکہ رات کی پارٹی میں وہ کسی صورت کسی فلمی ہیرو سے کم نہ لگے۔ شارلٹ سے کارل نے ایک فلمی پارٹی کے پاس حاصل کر لیے تھے۔ آلیان کو تو ذرا دلچسپی نہیں تھی جانے میں۔ کارل، سائی، شاویز جا رہے تھے کیونکہ دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی نسل دنیا کی سب سے بھوکی عوام ہوتی ہے۔ یہ جتنا کھاتی ہے اتنی ہی اور بھوک رہتی ہے، جتنا اور کھاتی ہے اتنی اور بھوکی رہ جاتی ہے۔ تو اس بھوک کو مٹانے وہ سب ایک کوشش کرنے جا رہے تھے، وہ کھانے جو بقول ان کے انہوں نے صرف تصویروں میں ہی دیکھے تھے اور خوابوں میں ہی چکھے ہیں۔ ان تینوں کا جوش و خروش دیکھ کر آلیان کہہ لگا رہا تھا،
پھر شارلٹ آ گئی اور وہ اس کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگا۔ مورگن اور وہ چند دنوں کے لیے ماما مہر کے پاس رہنے آئی تھیں۔ مورگن تو خیر معمول کے مطابق آیا کرتی تھی، لیکن شارلٹ کو اس وقت آنے کی جلدی رہا کرتی تھی جب اس نے کوئی مزیدار سی نئی کہانی بنا لی ہوتی تھی اور اس کہانی کو اسے مکمل پرفارمنس کے ساتھ ماما کو سنانا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے نئی کہانی اس کے پاس آلیان اور امرہا کی تھی۔ تو تم نے برازیلا میں ہزاروں لوگوں کو پھلانگا اور کئی لوگوں کو خون سے مارے اور کتنے ہی لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکا۔ ہاں، یہ کہانی مجھے اچھی لگی۔ تمہاری شادی کے دن میں سب کو سناؤں گی، ویسے ماما کو سنا چکی ہوں میں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ ہنس دیا۔ تو مورگن نے ٹھیک کہا تھا، اس بار دلہا بھاگے گا۔ شارلٹ اس کے نکاح سے اب تک 50 بار یہ کہہ چکی تھی۔ دراصل اس سے بات کرتے اس نے بائے کی جگہ یہ جملہ کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم عین شادی کے وقت بھاگتے۔ کتنی حسرت ہے مجھے ایسے مناظر کو براہ راست دیکھنے کی۔ آخر حسرتیں جلدی پوری کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ایسی چھوٹی چھوٹی خواہش بھی پوری نہ ہوں تو کیا فائدہ زندگی کا؟ مجھے یقین ہے جارڈن نے ایک نفسیاتی معالج سے رابطہ کر لیا ہوگا۔ میرے لیے؟ نہیں، خود اپنے لیے۔ ویسے تم نے ایک اچھا ہیرو ہونے کا ثبوت دیا۔ تم پارٹی میں جا رہے ہو؟ نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں جانے میں۔ میں پہلے سے ہی جانتی تھی۔ اچھی بات ہے، جانا بھی نہیں چاہیے۔ ویسے امرہا اور ویرا میرے ساتھ جا رہی ہیں، اور این بھی، اور اتفاق سے سادنا بھی۔ شارلٹ نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ آلیان چونکا۔ اچھا، کیا فلم سٹار بھی آ رہے ہیں؟ آئیں یا نہ آئیں، تمہیں تو اس سب سے دلچسپی ہی نہیں۔ نہیں، مجھے فلم سٹار سے ملنا ہے۔ کس فلمی ستارے سے؟ پیراماؤنٹ پکچرز کی ہیروئن امرہا سے۔ ویسے امرہا اور ویرا خاص تیاری کر رہی ہیں جانے کے لیے۔ اچھا، وہ سوچنے لگا کہ اسے کیوں نہیں بتایا گیا۔ اسے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ سب آپس میں ہی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ کارل بھی جا رہا ہے، لیکن اسے لفٹ کس نے کروانی تھی؟ ہال واپس آ کر وہ بھی جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو ان سب کو اس پر ہنسنے کا موقع مل گیا۔ وہ چپ چاپ ان کی ہنسی سنتا رہا اور تیار ہوتا رہا، اور پھر وہ سب پارٹی میں آ گئے۔ کارل تو پارٹی میں ایسے شامل ہوا جیسے گیسٹ آف آنر وہی تھا۔ آلیان البتہ ادھر ادھر دیکھتا اور گھومتا رہا۔ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک 3 بڑے بڑے ہالز تھے۔ شارلٹ فون اٹھا رہی تھی، نہ امرہا اور ویرا، این اور نہ ہی شریف سی سادنا۔ حد ہے کتنی تیز ہو جاتی ہیں یہ لڑکیاں جب ایک ساتھ ہوتی ہیں تو۔ ہالز اور ان ہال سے نکلتی سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر اتر کر وہ تھک چکا تھا۔ ہر طرف چمکتے دمکتے لوگ پھیلے ہوئے تھے، اور ان لوگوں میں ایک امرہا ہی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے سادنا اور این ایک جگہ نظر آ گئی۔ امرہا کہاں ہے؟ اس نے سادنا سے پوچھا، اور اس نے کندھے اچکا دیے۔ اف، یہ خواتین! اسے ویرا بھی نظر آ گئی۔ چند لوگوں سے بات کرتے ہوئے قریب ہی شارلٹ کھڑی تھی، لیکن امرہا نہیں تھی۔ اس نے ان کے قریب جا کر ان سے پوچھا، اور جواب میں انہوں نے ایسے دیکھا جیسے جانتی ہی نہیں کہ وہ ہے کون اور پوچھ کیا رہا ہے۔ وہ خود ہی سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پھر اسے دور امرہا کی جھلک نظر آئی جو مسکرا کر کسی کی آڑ میں چھپ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف لپکا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ کتنی ہی بار وہ ایسے ہی اسے نظر آتی رہی، کسی کی آڑ میں چھپی ہوئی اور غائب ہوتی ہوئی۔ آلیان کو بہت شوق تھا نا اسے ڈھونڈ نکالنے کا، تو وہ اس کا یہ شوق پورا کر رہی تھی۔ کئی سو لوگوں کی آڑ میں چھپ چھپ جانے کا کھیل اچھا ہے۔ اپنے ریشمی آسمانی رنگ کے فراک کے دامن کو لہراتے، خوبصورت لوگوں کے ہجوم کے پیچھے چھپ چھپ جاتے، اس کے لیے اپنی ہنسی پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ چند ایک نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، اور جیسے کچھ جان کر اور سب سمجھ کر وہ مسکرا دیے۔ ہال کی وسعت میں اور لوگ داخل ہوتے جا رہے تھے۔ رش بڑھ رہا تھا۔ آلیان کا کام اور مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اسے پوری شدت سے ڈھونڈ رہا تھا، وہ پوری شدت سے چھپ رہی تھی۔ اور پھر افراتفری میں سیڑھیاں چڑھتے آلیان کا پیر پھسلا اور وہ 2 اسٹیپ لڑک کر گر گیا، اور یوں 10 سیکنڈز کے اندر امرہا اس کے سامنے تھی۔ جاؤ، پھر چھپ جاؤ، میں پھر ڈھونڈ نکالوں گا تمہیں۔ میں 100 بار گروں گا، تم 100 بار آؤ گی۔ اگر یہ جھوٹ ہوگا تو تم ہر بار اس جھوٹ میں آؤ گی۔ آلیان نے ایک آنکھ دبا کر کہا، اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ وہ پھر سے چھپ نہ جائے۔ آج وہ اسے اس خواب کے بارے میں بتانے والا تھا جس میں اس کے بالوں میں لہریں تھیں اور اس کی پوشاک سرخ تھی۔ اب اسے امرہا سے وعدہ لینا ہے۔ کیا وہ اس خواب کو حقیقت میں بدل دے گی؟ یقیناً وہ انکار نہیں کر سکے گی۔
میں ایک خوش قسمت انسان ہوں، میں ایک دوست رکھتا ہوں اور میری خوشیوں کے سارے راستے میرے دوست کے دل سے ہو کر آتے ہیں، کیونکہ میری دعاؤں پر آمین میرا پیارا دوست ہے۔ تمہارے ساتھ مل کر بزنس کرنے کا ارادہ میں نے بدل دیا ہے۔ وہ کس لیے؟ میں بزنس کروں گا لیکن ابھی نہیں۔ میرا خیال ہے پہلے مجھے زندگی کو تھوڑا انجوائے کر لینا چاہیے، اور میرا خیال ہے اب تک تم انجوائے کرتے رہے ہو۔ ایک بزنس اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ کیا زندگی انجوائے کرتا رہا ہوگا؟ فریش، ہر وقت پڑھنا، لائبریری، کتابیں، اسائنمنٹس، لیکچرز، یہ وہ سب۔ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ یونی میں کوئی کینٹین بھی ہے۔ کینٹین کا تمہیں معلوم بھی کیسے ہوگا؟ تمہیں کچھ خرید کر تھوڑی کھانا ہوتا ہے۔ مجھے تو پروفیسرز کے آفس کا معلوم ہے یا بزنس ڈپارٹمنٹ کا۔ یونی آنا، جاب پر جانا، ہال جا کر رات گئے تک پڑھتے رہنا اور پڑھ کر شرافت سے سو جانا، زندگی ایسی ہوتی ہے کیا؟ کتنے معصوم لگ رہے ہو تم یہ سب کہتے کارل۔ پتہ نہیں آلیان کون بد دعا دے گیا ہے مجھے ایسی معصومیت کی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے شرارتیں کروں، اچھلوں، مستی کروں، تمہارے ساتھ ادھر ادھر کی سرگرمیوں میں حصہ لوں، اور نہیں تو ایک آدھ بار کسی کو چھوٹی سی چٹکی ہی بھر لوں، دیکھوں کہ وہ کیسے اچھلتا ہے۔ آلگان سر ہلانے لگا۔ صرف ایک چٹکی بھرنے کا خواب ہی ادھورا رہ گیا ہوگا نا تمہارا؟ ابھی تو میں نے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں۔ چند دن پہلے گوگل کرتے میری نظروں سے ایک رائل پرنسس گزری۔ خدا کے لیے آگے کچھ نہ کہنا، میں شاہی خاندان کی بربادی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں ایک سچا برٹش شہری ہوں اور میری سب ہمدردیاں شاہی خاندان کے ساتھ ہیں۔ کارل نے منہ بنا لیا۔ تم اپنی وفاداری قائم رکھو، ویسے وہ برطانوی شہزادی نہیں ہے۔ اوہ اچھا، پھر بھی کارل، ویسے ایما ایک اچھی لڑکی ہے، اس کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے۔ میں جب جب اسے اکیلا دیکھتا ہوں مسکرا دیتا ہوں کہ کیسی خوش قسمت لڑکی ہے ایما، تمہارے بغیر کیسے خوش اور پیاری پیاری سی لگتی ہے۔ وہ کتنی پیاری ہے یہ امرہا تمہیں بتائے گی، کیونکہ اس کی مسکراہٹ پر تمہارے خیالات میں امرہا کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ پھر کھڑکی بند ملے گی اور جولیٹ کی پھٹکار کھلی، جسے سنتے تم بڑے خوش اور پیارے پیارے لگو گے۔ ہاں، پھر تم ایما کو منا لو۔ میں عالیہ نہیں جو اس کے پیچھے پاگل ہو جاؤں، اور وہ امرہا نہیں کہ مجھے پاگل کر بھی دے۔ دنیا میں ایک مخلوق لڑکی کی کبھی کمی نہیں رہتی، یہ ہر طرف سے حشرات کی طرح نکلتی آتی ہے۔ کتنے بھی اسپرے کر لو، کیسی بھی زہریلی دوا پھیلا دو، یہ تباہی دنیا میں پھیلتی ہی جاتی ہے۔ جب تک تم لڑکیوں کو حشرات سمجھتے رہو گے، وہ تمہارے ساتھ انسان بن کر سنجیدہ کیسے ہوں گی؟ میں خود کو انسان سمجھتا ہوں، کافی ہے، جبکہ دوسروں کو اس سے اختلاف ہے۔ عالیہ نے بلند قہقہ لگایا۔ کلاس لینے کے بعد وہ دونوں یونی میں ٹہل رہے تھے اور پھر قریب سے گزرتی ایک فریشر لڑکی ذرا سا اچھلی اور ہلکی سی چینخ مار دی۔ کچھ زیادہ نہیں، کارل نے تو بس چٹکی بھرنے کا اپنا ننھا منا سا خواب پورا کر لیا تھا۔ آخر ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے خواب پورے کرے اور ان کی تعبیر پر خوش ہو۔ آخر کوئی کب تک اپنی خواہش دل میں دبائے رکھے؟ یہ اس کا کام ہے۔ کارل نے غصے میں بس لال ہی ہو جاتی لڑکی سے آلیان کی طرف اشارہ کر کے کہا اور بھاگ گیا۔ آلیان کو بھی ظاہر ہے بھاگنا پڑا، کیونکہ لڑکی اپنے دائیں ہاتھ کو تھپڑ کے لیے زحمت دیتی نظر آ رہی تھی۔ اسی شام کو امرہا ویرا کے سائیکل کے پیچھے بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی۔ امرہا نے تو ویسے بھی جاب چھوڑ دی تھی اور ویرا کے پاس بھی کچھ وقت نکل آیا تو وہ دونوں ساتھ نکل پڑیں اور ادھر ادھر کھاتے پیتے وہ مانچسٹر میں آوارہ گردی کرتی رہیں۔ میں اب بھی رات کو اکثر ڈر کر اٹھ جاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں خواب میں وہی سب دیکھتی رہی تھی جو تمہارے ساتھ برازیلا میں ہوا تھا۔ وہ زندگی کا بدترین احساس تھا امرہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم بے جان ہو رہا ہے اور مجھے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا۔ ویرا پہلی بار اس واقعے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ سائیکل پر پیچھے بیٹھی امرہا کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے ویرا کی کمر میں محبت کے گہرے اور شدید احساس کے تحت ہاتھ حمائل کیا۔ میں نے اس وقت محسوس کیا امرہا کہ وہ زندگی کیا ہوگی جو تمہارے بغیر ہوگی۔ بغیر آواز کے میں نے خود کو روتے پایا، اور اس وقت مجھے لگا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ میں اب تک نہیں سمجھ سکی امرہا کو، آخر وہ کیا ہے جو میرا تم سے جڑ گیا ہے اور جو جدا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مجھے تم سے ایسا جان لیوا لگاؤ کیوں ہے؟ آخر اتنی دور روس میں رہنے والی لڑکی ویرا اور اتنی ہی دور پاکستان میں پیدا ہونے والی امرہا کے اندر ایسا کیا بیچ دیا گیا ہے جو تناور ہوتا جا رہا ہے اور جس نے ہمیں اپنی چھاؤں میں لے لیا ہے؟
ایسے فاصلوں پر پیدا ہونے والے لوگوں میں اتنی غربت کہاں سے آ گئی؟ اب امرہ سائیکل چلانے لگی تھی اور ویرا اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ اسے خدا کی رحمت کہتے ہیں جو اچھے انسانوں کی صورت میں کہیں بھی آ لیتی ہے، پھر فاصلوں کی اہمیت رہتی ہے نہ رنگ و نسل کی، امرہ نے کہا۔ اس امرہ نے جس نے خدا سے ہزاروں لاکھوں بار شکوے کیے تھے کہ اس نے اسے اچھے لوگوں کے ہجوم میں پیدا نہیں کیا۔ شاید، ویرا نے سر ہلایا اور وہ روسی گانا گانے لگی جسے امرہ بھی ساتھ ساتھ گانے کی کوشش کرنے لگی، اور مانچسٹر کی سڑکوں پر سرمئی اور سفید فراقوں میں ملبوس دو لڑکیاں گنگناتی ہوئیں اس راستے کی طرف بڑھنے لگیں جن پر دو سچے دوست ہی گامزن ہو سکتے ہیں اور جنہیں زندگی کی صبح کے سبھی اجالے لیے خوش آمدید کہتی ہے، اور خوش قسمت بھی۔ میں تمہیں اس لیے خوش قسمت نہیں کہوں گی کہ تمہیں آلیان ملا، میں تمہیں صرف اس لیے خوش قسمت کہوں گی کہ تم دیدی کی بیٹی بن گئی ہو۔ وہ دونوں نشستگاہ میں بیٹھی ہیں، ابھی ابھی امرہ ماما مہر کو ان کے کمرے میں سلا کر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ سب سادھنا کی کہانی سنتے رہے تھے۔ عین بھی سو چکی تھی۔ جب میں یہاں آ رہی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں مر جاؤں، لیکن کسی دوسری جگہ، انجانے لوگوں، انجانے ماحول میں نہ جاؤں۔ مجھے یہ عذاب لگ رہا تھا، لیکن جب میں یہاں آ گئی تو مجھے لگا میں جس گھر سے رمیش کے لیے نکل گئی تھی اسی گھر میں واپس آ گئی ہوں۔ آریان بہت بیمار تھا اور مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس گھر کے سارے پیسے میرے حوالے تھے۔ آج تک مجھ سے ایک پیسے کا حساب نہیں لیا گیا۔ روز صبح آریان کو ایک فون کال جاتی ہے یہاں سے، اور دیدی اسے روز ایک نظم سناتی ہے۔ یوں آریان بلند حوصلہ اور باہمت ہوتا جا رہا ہے۔ آریان ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے دیدی نے دعا کی۔ آریان کی ماں کی دعائیں رد کی جا سکتی ہیں، دیدی جیسے انسان کی نہیں۔ آریان کی بیماری کی صورت میں جو مجھے لگتا تھا کہ بھگوان نے مجھے سزا دی، وہ دیدی کے ملنے سے وہم ہو گئی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ ہاں، میں بھی بھگوان کو پیاری ہوں، اس نے مجھے پیارے لوگوں میں بھیجا۔ امرہ، اگر ہمیں درد ملتا ہے تو دوا اس سے بڑھ کر ملتی ہے۔ امرہ نے سادھنا کی گیلی آنکھیں صاف کیں۔ آج کل سادھنا بہت خوش تھی اور خوشی سے بار بار رو پڑتی تھی۔ لیڈی مہر نے آریان اور آریان کے پاپا کو مانچسٹر بلوایا تھا آلیان کی شادی کے لیے، اور سادھنا سے گزارے بھی وقت نہیں گزر رہا تھا۔ تم بہت خوش قسمت لڑکی ہو امرہ، مزید آنکھیں گیلی کرتے ہوئے سادھنا نے کہا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ اب دنیا میں کون ہے جو مجھے سیاہ وقت کہہ سکے؟ میں ماما مہر کے زیر سایہ رہنے والی ہوں، جو عظمت کی بلندیوں پر ہے، جو فرش پر عرش والے کی رحمت ہے، اور رحمت جیسے ہی دادا بھی روز فون کرتے، روز رو پڑتے۔ پہلے یہ احساس تھا کہ وہ پڑھنے گئی ہے، واپس آ جائے گی۔ اب یہ یقین کہ بس اب وہ پرائی ہو گئی، رخصت ہو گئی۔ وہ روز بابا کو بھی فون کرتی، سلام کرتی، حال چال پوچھتی، پھر خاموشی چھا جاتی اور فون بند ہو جاتا۔ دادا کہہ چکے تھے کہ اپنے باپ کی خاموشی کا احترام کرو، تو وہ وہی کر رہی تھی۔ محبت ادھر بھی قائم تھی اور ادھر بھی، اور پھر رات کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، سورج طلوع ہونے میں وقت لیتا ہے، اور اس مطلوبہ وقت کا احترام کرنا چاہیے۔ موسم بدل رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، اور اس بار دونوں کے پیراہن دلکش میں صبحوں کا انتظار رہتا ہے، شاموں میں ٹھہرا جاتا ہے، اور راتوں کو نیند میں دل پسند خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ مانچسٹر نکھر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں کھڑیاں بند کر دینے کو جی چاہتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی دل چاہتا ہے کہ یونی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، کسی کو کہیں جانے نہ دیا جائے، اور سب دائرے بنا کر بیٹھ جائیں اور اپنے اپنے دیس کی کہانیاں سنائیں، اور سب سنتے جائیں، سنتے ہی جائیں۔ وقت کبھی نہ گزرنے کے لیے ٹھہر جائے، یا پوری یونی کو ریشمی لحاف میں لپیٹ دیا جائے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے محبت سے گھنٹوں دیکھا جائے، پھر اسی کے سرہانے خود بھی میٹھی نیند سو لیا جائے۔ سیمسٹر ختم ہو جانے کو تھا بس۔ ان کی پیاری دلاری یونیورسٹی میں گزارے دن اب ڈائریوں اور البمز میں ہی مقید ہوئے رہ جانے والے تھے۔ وہ سب اسٹوڈنٹس جنہیں وہ نام سے، اور وہ سب جنہیں شکلوں سے جانتے تھے، وہ سب زندگی کی راہوں میں بکھر جانے والے تھے۔ سائی روپا سے اظہار محبت نہیں کر سکا، کیونکہ اسے لگا کہ ایسے وہ اس کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا، لیکن روپا نے خود ہی اسے انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا، اور سائی کے لیے یہی بہت تھا۔ ویسے بھی وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں اس کے فراق میں رونے کی بجائے اسے خوشی سے یاد کرنا اور دعاؤں میں اس کا نام لینا پسند کروں گا۔ یہ بات صرف سائی ہی کہہ سکتا تھا، اور وہ کر بھی سکتا تھا۔ نوال اور دائم کی شادی ہو گئی۔
یہ شادی انہوں نے خاص سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے کی تاکہ ان کے سب دوست شرکت کر لیں، اور ویسے بھی امتحانات کے بعد عالیگان امراح کی متوقع شادی کا ایسا شور تھا کہ انہوں نے امتحانات سے پہلے اپنی شادی کو ترجیح دی۔ پرینک ویک آنے سے پہلے ہی کارل نے اعلان کر دیا کہ وہ یہ ویک 2 ویک پہلے سے ہی منائے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ پہلے مرحلے میں وہ جم کی کاپی بن گیا اور بغیر پیسوں کے کام شروع کر دیا۔ وہ 1 گھنٹہ یا کچھ زیادہ وقت ایک کو دیتا، اور اتنے سے وقت میں ہی وہ شکار کو عاجز کر دیتا۔ جم تو پھر بھی 1 ہاتھ کا فاصلہ رکھتا تھا، اس نے یہ فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ عین منہ کے پاس عجیب و غریب سیرپ پی کر، منہ سے گندی سے بھی گندی بو نکالتے ہوئے کہ ناک پر ہاتھ رکھنے پر بھی بو ناک میں گھس آئے۔ ایک ہی ہفتے میں اس نے کئی شکار نپٹا لیے، اور اسی 1 ہفتے میں وہ یونی میں وہ خاص جوتے پہن کر آیا جو خدا جانے اس نے کسی سائنسدان سے بنوائے تھے کہ خود آئنسٹائن بنا تھا ان کے لیے۔ ان کے طلبے میں وہ ریکارڈنگ تھی جو چلنے پر چل پڑتی، اور خدا معاف کرے، سنسان قلعے میں چمگادڑوں اور بلاؤں کے چلانے کی خوفناک آوازیں، اور درمیان میں جادو کرنے کے بلند و بانگ شیطانی قہقہے جنہیں سنتے ہی ماؤں کی گودوں میں پناہ لینے کو دل چاہتا۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتا کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے پر مجبور کر دیتا، اور ظاہر ہے وہ جم بنا جس شکار کے پیچھے ہوتا وہ ان جوتوں کی وجہ سے بھی اپنا سر پیٹ لیتا۔ اس کے یہ جوتے یونی میں کچھ ایسے مشہور ہوئے، اور منہ سے اٹھتی بو نے فضا کچھ ایسے مہکائی کہ اس ویک کو اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا، یعنی عذاب ویک۔ اس عذاب ویک سے اگلے ویک اس نے ایک مخصوص چپ کا استعمال شروع کر دیا۔ یہ چپ جس جگہ لگاتے وہی رنگ اور صورت اختیار کر لیتی۔ انسانی کھال سے زیادہ بہترین جگہ کون سی ہوتی اسے لگانے کے لیے، تو اسے انسانی کھال پر چپکا دیا جاتا۔ انسانی درجہ حرارت پر 30 سیکنڈز کے اندر اندر وہ تیز آواز سے پھٹ جاتی، اور کھال پر خون نما دھبے اور جلی ہوئی کھال کی طرح پھیل جاتی۔ جس کی کھال پر یہ یوں پھٹتی وہ یہ سمجھتا کہ اس کی کھال پھٹ گئی۔ یہ کھال گالوں پر، کانوں، گردن، ہاتھوں، بازو، انگلیوں پر بہت پھٹتی، خاص کر لڑکیوں کی، اور اس قسم کی چیخیں اور شکلیں دیکھنے کو ملی کہ عینی شاہدین، ایسے غضبناک واقعات پہلے کہاں کسی کو دیکھنے نصیب ہوئے ہوں گے۔ اس پرینک پر کارل کے کافی پیسے لگ گئے تھے، لیکن خیر جب وہ وزیر اعظم بن جائے گا تو ٹیکس کی صورت سب وصول کر لے گا۔ کارل نے اپنے کمرے میں باقاعدہ ایک کا نام لکھ کر فہرست بنا کر لگا رکھی تھی، جسے وہ شکار کر لیتا اس پر ٹک لگا دیتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بعد میں اسے پچھتانا پڑے، خاص کر جب وہ بوڑھا ہو جائے تو یہ سوچ سوچ کر آہیں بھرے کہ اس نے ان چند ایک کو بھی کیوں چھوڑ دیا جنہیں وہ ذرا سی محنت سے الو بنا سکتا تھا۔ تو وہ یہ ذرا سی محنت اب کر رہا تھا۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا، جو کیا کم کیا، حتیٰ کہ وہ پیزا بوائے بن کر گرلز ہالز میں بھی جاتا رہا، اور ان کے کمروں میں مختلف چیزیں چھوڑ چھوڑ کر آتا رہا۔ ایما کے گھر کے آگے اس نے بورڈز کا ڈھیر لگا دیا، اور وہ بورڈز کچھ ایسے تھے کہ ایما نے فوراً انہیں آگ لگا دی۔ بعد میں وہ اپنی دوست کے آگے بیٹھ کر روتی رہی اور پوچھتی رہی، کیا میں ایسی ہوں؟ ایسی؟ پتہ نہیں وہ کس ایسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا ہاتھ سے بنائی اس چھپکلی کے بارے میں جس کے براؤن بال تھے اور جس نے نیلا گاؤن پہن رکھا تھا، اور جو مسکرا کر کیک کاٹتے دنیا سے خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ناپید ہو چکی ہے کا واضح اعلان کر رہی تھی، اور جس پر لکھا تھا ہارر ریلوڈڈ ایما از بیک۔ بہرحال باقاعدہ پرینک ویک کا آغاز انہوں نے ماسک پہنے، ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے، رات گئے اکیلے اکیلے جونیئر پر ہلہ بول کر ان کے منہ پر ٹیپ چپکا کر، ان کے ہاتھ باندھ کر تم اغوا کر لیے گئے ہو کا ثبوت دے کر کیا۔ سائی اور امراح کا کام ٹیپ چپکانے کا تھا۔ آلگان اور کارل کے ہاتھ میں ہتھیار تھے، اور ویرا یونی کی سپر گرل میں تمہاری مدد کروں گی بنی وہاں سے گزرتی ہے، اور اغوا کاروں کو للکارتی ہے کہ وہ پولیس کو بلا رہی ہے، اور فون نکال کر کان سے لگاتی ہے، اور اغوا کار ان بیچاروں کی کنپٹی پر گن رکھ دیتے ہیں کہ اگر فون کیا تو یہ کیا جو کیا، ہاتھ ہلا ہلا کر ویرا کو منع کرتا ہے فون نہیں کرنا، جبکہ ویرا کو ہر حال میں فون کرنا ہے۔ 1 2 3 اور وہ بیچارہ کیا۔ یہی کام آلگان اور کارل نے دوسرے ہالز میں بھی کیا۔ ان کا دوست مطلوبہ ریسٹورانٹ کے کمرے میں دیر رات تک براجمان رہتا، دروازہ کھلا رہتا، اور یہ کمرے پر دھاوا بول دیتے۔ یہ سب کرتے دونوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ان کا بزنس نہ چلا یا انہیں کوئی جاب نہ ملی تو وہ کامیابی سے اغوا برائے تاوان کا کام شروع کر سکتے ہیں۔
اگر کچھ فائدہ نہ بھی ہوا تو پولیس بھی نہ ڈھونڈتی پھرے گی یا اخبارات میں نام بھی نہیں آئے گا۔ ایک مشترکہ پرینک جو تقریباً سب ڈپارٹمنٹس نے مقررہ وقت کیا، وہ تیسرے لیکچر کے ختم ہونے کے بعد کلاسوں سے نکل کر کوریڈورز میں لیٹ جانے کا تھا۔ وہ سب چلنے پھرنے کی جگہوں پر بچھ گئے اور پوری یونی جام ہو گئی۔ پروفیسرز جہاں تھے وہیں آدھے گھنٹے تک پھنسے رہے۔ اگلا پرینک انہوں نے لائبریری میں کیا۔ ان سب نے ایک ساتھ لائبریری پر دھاوا بول دیا اور وہ ہر طرف پھیل گئے۔ اف، اس لائبریری نے ان کی کتنی نیندیں اڑا لی تھی۔ آج وہ اس کا سکون اڑانے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے آئی فونز نکالے اور تیز میوزک چلا دیا اور کتنے ہی کلا بازیاں لگانے لگے اور سر کے بل پنکھے بنے فرش پر گھومنے لگے۔ انہوں نے پورے 30 منٹ تک لائبریری بلاک رکھی۔ دیکھا، کوئی فرق نہیں پڑا، ایسا کوئی قہر نہیں ٹوٹ پڑا علم کے سمندروں پر۔ دنیا چند 100 سال ترقی میں پیچھے نہیں چلی گئی اور کتابوں کے سینے دکھ سے پھٹ نہیں گئے۔ امرحا نے اپنی پروفیسرز کی کاروں کو نوٹ سے بھر دیا تھا اور کارل آلگان نے کاروں کو کفن زدہ کر دیا تھا، انہیں سفید کپڑے سے لپیٹ دیا تھا اور اس پر پروفیسرز کی خاص عادات اور خاص باتوں کو لکھ دیا تھا۔ چند ڈپارٹمنٹس نے مارچ کی صورت ٹریبیوٹ دیا۔ وہ فوجی انداز سے پریڈ کرتے رہے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے ایک لمبی سلامی زمین پر پیر مار مار کر اور اونچی آوازیں نکال کر دی۔ اور دوسرا ٹریبیوٹ کچھ یوں تھا کہ آکسفورڈ روڈ پر سائیکل ہی سائیکل ہو گئی، اتنی سائیکل کہ لگنے لگا کہ دنیا میں 4 پہیوں والی موٹر ایجاد ہی نہیں ہوئی ابھی۔ انہوں نے اپنے منہ UOM کے لوگو سے پینٹ کر رکھے تھے۔ چند اخبارات اور مقامی ٹی وی چینلز اس کی کوریج کے لیے وہاں موجود تھے، کیونکہ کارل چاہتا تھا اسے گلوبل فیم ملے۔ گلوبل نہ صحیح، مقامی فیم ضرور اسے ملنے والا تھا۔ پہلے وہ آکسفورڈ روڈ اور ملحقہ سڑکوں پر سائیکلوں سے مارچ کرتے رہے، پھر وہ یونی کے اندر آ گئے اور پوری یونی کا ایک چکر لگایا۔ پھر وہ سب ایک مخصوص راستے سے گزرے جہاں رنگوں سے بھرے تالاب نما ڈسپوزیبل کتے رکھے تھے۔ ان کی سائیکلیں مختلف رنگوں سے گزرنے لگی اور پھر وہ یونی میں پھیل گئے اور یونی کی سڑکوں کو تھنک رنگوں میں بدلتے چلے گئے۔ پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یونی کا ایریل ویو مبہوت کر دینے والا تھا جسے ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا۔ تو یہ سب جا رہے ہیں۔ زندگی میں کسی تعلیمی ادارے میں جانے سے زیادہ خوشگوار لمحہ کوئی نہیں ہوتا، اور اسی تعلیمی ادارے کو خیر آباد کہہ دینے سے بڑھ کر کوئی جذبہ اداس کر دینے والا نہیں ہوتا۔ کاش انسان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہوا کرے، اپنی محبوب چیزوں کو وہ مٹھی میں دبا کر دل کے قریب کر لیا کرے، اور یادیں کتنی بھی تازہ کیوں نہ ہوں، وہ ہوتی تو یادیں ہی ہیں نا، انہیں کیسے بھی تصویروں یا ڈائریوں میں مقید کر لیا جائے، یہ ماضی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں اور ہاتھ ہلاتی دور سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جو درس کا باہیں واق یہ خوش آمدید کہہ رہی تھی، اب وہ ہاتھ ہلاتے الوداع کہنے والی ہے۔ امرحا نے ان احساسات کو لے کر خود کو دل گرفتہ ہوتے دیکھا۔ وہ کارل کے سر پر کتابیں مار رہی ہے، وہ سائی کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، وہ ویرا کی رولر کوسٹر کے پیچھے بیٹھی خوف سے چلا رہی ہے، وہ آکسفورڈ روڈ پر سائیکل چلا رہی ہے، اس نے آلیان کو گرا دیا ہے، وہ ٹویٹ پر ٹویٹ لے کر کھا رہی ہے اور وہ انہیں واپس کرنا خود کو بھلاتی جا رہی ہے۔ اس کے دوپٹے کو اسٹوڈنٹس ایشین فلیگ کہنے لگے ہیں۔ اس کے رونے پر مانچسٹر کے ڈوب جانے کا ڈر ہے۔ یونیورسٹی کے اس سفر نے اسے کتنا بدل دیا۔ وہ سب انہی سائیکلوں پر بیٹھے مانچسٹر کی سڑکوں کو رنگین کرتے مانچسٹر شہر سے دور جا رہے تھے۔ پہلے کارل، سائی اور آلیان نے ریس لگائی، پھر کارل اور ویرا نے، اور وہ انہیں آلیان کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھتی رہی۔ امال نفیس پاکیزہ مقبل پر تحریر وہ نوری ربائی ہے جسے برگزیدوں کے سائے آب حق سے لکھا جاتا ہے۔ لیڈی مہر، خدا کے بنائے خوش قسمت انسانوں میں سے ایک میں ہوں۔ میں خود پر نظر ڈالتی ہوں تو یقین رکھتی ہوں کہ خدا کو کیسا پیار ہے مجھ سے۔ میں نے اپنی زندگی کا ورق کھنگال ڈالا کہ کیا مجھے کوئی ایسا دکھ ملا جس نے مجھے برباد کر ڈالا؟ جواب ہے نہیں۔ میرے عزیز شوہر اپنے مقرر وقت پر رخصت ہو گئے اور میں نے ان کی موت پر صبر کو شکر سے اپنایا۔ میں جسمانی نقص کا شکار ہو گئی اور مجھے اس نقص پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے خود کو اس حقیقی تحریر کو پڑھنے کے قابل کر لیا تھا کہ مجھے بنانے والا مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور اس پیار کرنے والے کا فیصلہ ہر حال میں میرے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ یہ فیصلہ تکلیف کی صورت وارد ہو یا کسی راحت کی صورت نصیب ہو، یہ میرے چاہنے والے کا فیصلہ ہوگا، اور مہر عالم اپنی چاہنے والے کے ہر فیصلے پر سر کو ایسے ہی جھکاتی ہے کہ وہ کبھی اٹھ نہ سکے۔
خدا کو کتنا راضی کر سکی ہوں میں، یہ شاید میں اس کے بندوں کو کتنا راضی رکھ سکی ہوں سے جان سکوں۔ میں ایک عام خاتون ہوں، مہر عالم۔ میرے پیارے بیٹے ڈینس نے بچپن میں مجھے یہ خطاب لیڈی دیا تھا اور میں نے اسی وقت سے خود کو لیڈی مہر مان لیا۔ ڈینس کا دیا خطاب میرے لیے کسی شاہی کتاب کے باقاعدہ دیے جانے سے زیادہ خاص ہے۔ میں نے اپنے اعمال میں انسان کمائے ہیں، میری اس کمائی پر یقیناً خدا خوش ہوگا، اور میں یقیناً خدا سے اس قلم کو دیکھنے کی درخواست کروں گی جس سے اس نے میری قسمت لکھی، میری گود میں انمول انسان دیے اور مجھے ان کا سرپرست بنایا۔ خدا نے مجھے وہ اعزاز دیا جس پر شکر ممکن نہیں۔ محبت بقا کی صورت اٹھی اور ماں کی صورت سمٹی۔ سادھنا، انسان ایک مکمل زندگی گزار سکے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ شاید کبھی نہیں، لیکن میرے لیے مکمل زندگی آریان کا ٹھیک ہو جانا ہے، اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں اب اپنی ماں سے کہتی ہوں کہ میں نے جان لیا ہے ماں ہونا کسے کہتے ہیں۔ ماں ہونا عظمت کو کہتے ہیں۔ ہر وہ انسان عظیم ہے جو ماں سا ہے۔ میں عظیم نہیں ہوں، لیکن آریان کہتا ہے میں ایک باہمت اور عظیم عورت کا بیٹا ہوں، اور آریان کے یہ الفاظ میرا کل اثاثہ ہیں۔ میری مکمل زندگی میں انسان دکھی کم اور تنہا زیادہ ہے۔ سائی، انسان کا اثاثہ کوئی ایک انسان یا چیز ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ میرے اثاثے دنیا کے کونوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ مجھ سے فون پر آن لائن باتیں کرتے ہیں، مجھے لمبی لمبی میلز کرتے ہیں، اور میں جذباتی ہوتا جاتا ہوں۔ کیسا خوش قسمت انسان ہوں میں۔ خدا نے مجھے وہ دل دیا جس میں سب کے سب دکھ ایسے محفوظ ہیں جیسے سیکرٹ باکس میں قیمتی اشیاء۔ میں نے اپنی سماعتوں کو نہیں، دل کو کھلا رکھا۔ میں کبھی اکتایا نہیں، اور میں نے کبھی عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے کسی کی تکلیف کو معمولی نہیں سمجھا۔ میں نے انہیں ویسے ہی اپنے دل پر محسوس کیا جیسے وہ سنانے والے کے دل پر بیتا۔ دنیا بے شک غموں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس غم سے بڑھ کر کوئی غم بڑا نہیں کہ آپ کے غم کو سننے والا کوئی نہیں، آپ کو تسلی دینے والا، آپ کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں۔ میں سائی ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ افراتفری کے اس عالم میں ذرا دیر کو ٹھہر جائیں اور لفظوں کی گونج کا انتظار نہ کریں، اور اپنی سماعتوں کو اس گویائی کے قابل کریں جو گونگی ہوتی ہے، اور چھپے ہوئے دکھوں اور سسکتی ہوئی تکلیفوں کی خاموشیوں کو سنیں، اور یہ جان لیں کہ جو کلام خاموشی کرتی ہے وہ زبان نہیں کر سکتی۔ جو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف وہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سن لیں اور سب محسوس کر لیں۔ دنیا میں گھوم پھر کر میں یہی خاموشیاں سنتا اور محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ بلندیوں پر جدوجہد سے پہلے عزم کمندیں ڈالتا ہے۔ ویرا، زندگی کا سفر مسلسل ہے اور ہم اس کی سواری۔ زندگی کے اس موجودہ پڑاؤ سے گزرتے میں مشکلات کا شکار ہوئی ہوں، کیونکہ خود کو تھپک تھپک کر یہ کہتے رہنا کہ ہاں میں ایک اچھا انسان ہوں، مجھے ہی کرنا تھا۔ کبھی کبھی بات مشینی لگتی ہے، لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ میں نے محبت کو سرد نہیں پڑنے دیا اور نفرت کو اس کی طرف پیش قدمی نہیں کرنے دی۔ میں جذباتی طور پر کمزور ہو رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں آگے بڑھتی رہوں گی۔ میں سخت موسموں میں پلی لڑکی ہوں، کیونکہ میں نے جان لیوا برفانی طوفانوں میں بھاگتے رہنے کا سبق سیکھا ہے، اور میں اپنے سبق بھولتی نہیں۔ دکھ جس دریا میں بہتا ہے، میں اس دریا پر پل بنا کر گزر جاتا ہوں۔ کارل، دنیا کیسی وسیع ہے اور کیسے کیسے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ مجھے ذرا تفصیل سے دنیا میں نکل کر دیکھنا چاہیے۔ یہ بات بہت پہلے سے طے تھی کہ ڈگری کے بعد میں اور آلیان ماما مہر کے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور مل کر بزنس کریں گے، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ آلیان کو بزنس کرنا ہے اور مجھے ہنگامہ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ کارل آ جاؤ اور کچھ کر دکھاؤ، اور مجھے یہ یقین سا بھی ہے کہ کہیں کوئی ایک خاص صرف میرے انتظار میں ہے۔ تو میں انتظار کرنے والوں کا انتظار ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اسی قلم سے میں دوبارہ آنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا انتظار کیا جائے، میں انتظار ختم کرنے جا رہا ہوں۔ علم جس وسعت پر محیط ہے، شاگرد اس کا کوزہ ہے۔ امرحہ، فاتحوں کی آنکھوں کی چمک کیسی ہوتی ہوگی، شفاف اور نڈر، عالم کل کی روشنی سے بھرپور، اور ان کی آہٹیں سورج کی آمد سے بروقت، اور ان کا ارتکاز آکاش سا بلند، قائم اور مضبوط فاتح۔ کیا میرا شمار فاتحوں میں نہیں ہوگا؟ یقیناً ہاں، کیونکہ میں گری، میں اٹھی اور میں پھر سے چلتی۔ میں کمزور تھی، میں مضبوط ہوتی چلی گئی۔ میں نے چلنا سیکھا اور میں دوڑنے بھی لگوں گی اور اڑنے بھی۔ اگر میرے والدین میرے 2 پر بن جاتے
تو میں بہت پہلے زندگی کے آفاق پر اڑنے لگتی، لیکن میرے خطے میں ابھی اڑنے کا رواج نہیں آیا۔ یہ کوئی فرسودہ یا جاہلانہ رسم نہیں کہ اس پر شرمندہ ہوا جائے، یہ تو فخر ہے۔ میں امرہا اپنی وہ اڑان ضرور اڑوں گی جو ہر انسان کا حق ہے۔ زندگی کی وسعتوں میں میں اپنے آسمان تلاش کرتی رہوں گی، جو ہر کل مقصد حیات کے بازار میں عمل کے دام و فروخت ہوتا ہے۔ آلگان۔ مقصد حیات کی جامع وضاحت مجھ پر کھلی تو میں نے اس دکھ کو کم ہوتے پایا جو ماما کو لے کر میں اپنے دل پر محسوس کیا کرتا تھا۔ اب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ بعض اوقات ہم خود اپنے لیے تکلیفیں بھاگ توڑ کر اکٹھی کرتے ہیں، ان پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں، انہیں کریدتے ہیں، ان پر آنسو بہانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، لیکن انہیں ترک کر دینے کے طریقوں پر غور نہیں کرتے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ میں اب اپنی سوچ کو پہلے سے زیادہ مثبت اور ارادوں کو مضبوط کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے جلد ہی مہر ہاؤس کی بنیاد رکھنی ہے، جس کی گنتی 1 سے شروع ہوگی اور پھر گنتی ختم ہونے میں نہیں آئے گی، جہاں بچوں کو جو ہرکل کی کہانیاں سنائی جائیں گی اور روشن صبحوں کی نوید دی جائے گی۔ A Tale of Aligan and Amraha. Join us to celebrate its end. لیڈی مہر نے ان کی شادی کے لیے کتاب نما کارڈ پر یہ لکھوایا تھا۔ شٹل کاک میں اب ان دونوں کی شادی کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ شٹل کاک کے قریب ہی ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر ان دونوں کے لیے خرید لیا گیا ہے کہ وہ دونوں اپنی ذمہ دارانہ زندگی کا آغاز اپنے بلبوتے پر کریں۔ ڈینس مستقل ماما مہر کے پاس آ کر رہنا چاہتا ہے۔ لیڈی مہر ویڈنگ پلانرز کے ساتھ کافی مصروف رہتی ہیں۔ ان کے لاڈلے بیٹے کی شادی ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر لیں، ورنہ ساری برطانیہ کو تو ضرور ہی سڑکوں پر نکال لائیں کہ میرا بیٹا بگی میں اپنی دلہن کو بٹھائے گزرے گا۔ تم سب نے ہاتھ ہلانے ہیں، ان پر پھول برسانے ہیں، اور ان کے بس میں ہو تو وہ براہ راست ان کی شادی کی ٹرانسمیشن چلا دیں کہ ساری دنیا بیٹھ کر دونوں کی شادی دیکھے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ شاہی خاندان ہی ایسی شادیاں کرتا پھرے۔ فارغ وقت میں ویرا بھی شادی کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کرتی رہتی ہے۔ این نے اپنے ماما پاپا سے جاپان سے اناتا نو ایرونی لکھاست رنگی پارچہ منگوا لیا ہے، اور این ان سے جاپانی رسم کے مطابق شادی کے دن گھر واپسی پر شیشے کی سیلیں توڑوانا چاہتی ہے۔ پراگ کے ان کے کچھ دوست ان کی شادی کے دن ایک پودا لگانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سرسبز و شاداب رہے۔ ان کے کچھ دوسرے دوست ان کے آگے رنگوں میں بھرے تھال رکھنا چاہتے ہیں، جن میں ہاتھ ڈبو کر وہ کینوس پر ضبط کرتے جائیں گے اور اس کینوس کو اپنے گھر میں نمایاں جگہ لگا دیں گے۔ اور بھی بہت سے دوست اپنے اپنے دیس کی دل پسند رسمیں کرنے والے ہیں۔ یوں ان کی شادی یونیورسل ہونے والی ہے، اور یہی سب دوست سرد راتوں میں آتش دان کے پاس بیٹھ کر اپنے پوتے پوتیوں کو ان کی کہانی کچھ یوں شروع کر کے سنانے والے ہیں۔ تو تقریب کا آغاز چینی ساختہ بڑے بڑے ڈرموں کے بجنے سے ہوگا۔ فی الحال یہی سب طے کیا گیا ہے۔ اینسلم ہال میٹس ڈگری کے بعد اپنے اپنے گھروں کو بالکل جانے والے نہیں ہیں۔ انہیں اور کتنے ہی پروفیسرز، ان گنت یونی فیلوز اور ان دونوں کے کلاس فیلوز کو شادی میں شرکت کرنی ہے، جس کی خبر دی ٹیپ مانچسٹر میں مختصراً کہانی کے ساتھ آ چکی ہے۔ تو ایک اندازے سے سارا مانچسٹر اکٹھا ہونے ہی والا ہے، دیس دیس کے اسٹوڈنٹس الگ سے، دنیا بھر سے لیڈی مہر کے سب بچے شٹل کاک آنے ہی والے ہیں۔ ویرا، این کے والدین، آریان کے پاپا، دادا، دانیہ وغیرہ سب۔ شارلٹ کو جارڈن کے ساتھ مل کر آلیان امرہا کہانی ایکٹ کر کے پیش کرنی ہے۔ جارڈن آلیان بنے گا اور شارلٹ امرہا۔ مورگن نے بس کسی طرح سے ایک گانا تیار کر لیا ہے، سائی روپا کے ساتھ شادی میں شرکت کرے گا اور ایک لمبی تقریر کرے گا۔ اب وہ بولے گا اور سب سنیں گے۔ بہت سن لیا سب کو۔ کارل نے ان گنت بے ضرر اور معمولی سے ویڈنگ پرینک تیار کیے ہیں، جن میں سب سے بے ضرر دلہا دلہن کی بغیر چھت کی کار، جسے وہ شہپالہ چلا رہا ہوگا، کا ان گنت مہمانوں کے ہجوم میں بے قابو ہو جانا ہوگا۔ مہمان بھاگیں گے، چلائیں گے، اور دلہا دلہن کا گلابی رنگ سفید پڑ جائے گا۔ کیسا مزہ آئے گا! مزید یہ کہ دور لیکن وہیں موجود پھولوں سے سجی جھیل میں کار کا شڑپ سے گر سا جانا ہوگا۔ یہ مذاق قطع نہیں ہے، وہ پورے ہوش و آواز سے سنجیدہ ہے۔ تو امتحانات کے ختم ہوتے ہی رزلٹ سے پہلے انہوں نے بیچلر پارٹی رکھ لی۔ پارٹی کا افتتاح کارل کے ڈانس سے ہوا۔ پہلے ہاف یعنی شادی سے پہلے وہ بھلا چنگا ڈانس کرتا رہا، دوسرے ہاف میں لولے لنگڑوں کی طرح، یعنی شادی کے بعد آلیان کا حال۔ دوسرا ہاف ایسے کامیاب رہا کہ سب ہنس ہنس کر تھک چکے ہیں، پھر بھی ہنس رہے ہیں۔ شادی کے بعد ساری دنیا تمہارے حال پر ایسے ہی ہنسے گی۔ وقت ہے، سوچ لو۔
کارل نے ہنسنے والوں کی طرف اشارہ کر کے دائیں آنکھ دبا کر کہا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ عالیہ نے بھی آنکھ دبائی۔ ہال اندھیرے میں ڈوب گیا، صرف فلور پر روشنی رہ گئی۔ فلور پر لاتعداد الارم رکھ دیے گئے اور وہ ایک ایک کر کے بجنے لگے۔ خطرے کی گھنٹیاں، خطرہ، خطرہ، ویلکم ویک کا منظر۔ آسک می کھڑے ہیں، اسٹوڈنٹس ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں۔ زمین زلزلے کی طرح دھم دھم کرنے لگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایشین فلیگ کو سنبھالتی لمبے بالوں والی لڑکی چلتی آ رہی ہے اور آسک می بنے عالیگان کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سب اسٹوڈنٹس ان کے گرد دائرے میں سمٹ آئے ہیں۔ ڈی جے نے دھماکہ کیا اور سب اچھل کر کلا بازی لگاتے پھٹ کر گر گئے ہیں اور کارل فلور پر بیٹھ کر بھاں بھاں کر کے رونے لگا ہے۔ سمندری لہروں کی آوازیں اور یہ ایک بڑی سونامی کی لہر آئی اور سب اس میں بہہ رہے ہیں۔ ہائے، مانچسٹر گیا۔ سب فلور پر تیرتے ڈوبنے کی اداکاری کر رہے ہیں اور ایسی کامیابی سے کر رہے ہیں کہ عالیگان ہنس ہنس کر دیوانہ ہو رہا ہے۔ اب امرل اٹھا اور فلور پر سر کو چھٹکتے بے نیازی سے چلنے لگا ہے اور پیچھے یونی کی عوام دوپٹے سے الجھ الجھ کر لولی لنگڑی ہوتی جا رہی ہے۔ ہال پھر سے اندھیرے میں ڈوب گیا اور اس بار روشنی ہوئی تو فلور پر ڈریگن پریڈ تیار تھی اور سب نے ماسک پہن لیے اور امرل اور عالیگان کے گرد جمع ہونے لگے۔ سائڈ ڈرم بجا رہا تھا اور شاویز تھاتی پلیٹیں پس منظر میں چینی گانا الگ سے چل رہا تھا۔ ہال پھر سے اندھیرے میں ڈوبا اور روشنی ہوتے ہی امرل سائیکل چلاتا نظر آیا اور عالیان کو گرا کر یہ جا وہ جا، پھر آیا، پھر گرا، پھر آیا، پھر۔ ہال اندھیرے میں ڈوبا اور اس بار امرل سرخ گھونگھٹ میں نظر آیا اور بھاں بھاں کر کے روتے قبول ہے کہنے کی بجائے عالیان کے کیے ظلم دنیا بھر کو بتا رہا ہے۔ ظالم عالیان، مظلوم بیچاری امرہا۔ اس پورے تھیٹر کے بعد سب نے ایک ایک منٹ کی تقریر عالیان کے لیے کی کہ ابھی بھی وقت ہے، پچھلے دروازے سے بھاگ لو، پھر نہ گدھوں میں شمار ہوگا نہ گھوڑوں میں، صرف شوہروں میں، وہ بھی شرمندگی سے۔ کارل نے اپنی تقریر کا آغاز کچھ یوں کیا۔ میں نے ہمیشہ آپ سب کا بھلا چاہا، ہمیں اس میں کبھی شک نہیں رہا۔ شاویز نے آہ بھری، پھر دانت نکالے۔ اور میں ہمیشہ چاہتا رہوں گا۔ کارل نے شاویز سے بڑے دانت نکالے۔ ظاہر ہے ہماری قسمت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے، سائی نے رو کر کہا۔ مجھے تو یہ آئیڈیا ہی بوکس لگتا ہے کہ دو لوگ اتنا لمبا وقت ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ تمہارے معاملے میں یہ سچ ہوگا نا؟ عالیہ نے بلند و بانگ کہا۔ تو اگر ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تو شادی، ویسے تمہاری شادی کسی شہزادی سے ہوگی، یہ میری پیش گوئی ہے۔ جم نے اسے تقریر کے درمیان ہی ٹوکا۔ مجھے یہ پیش گوئی اچھی لگی جم، اور تم بھی، جو کبھی نہیں لگے۔ کارل بھول رہا تھا کہ ابھی اس نے نو شادی کا مشورہ سب کو دیا ہے، اب وہ اپنی شادی کی پیش گوئی پر خوش ہو رہا ہے اور وہ شہزادی 60 سیکنڈز کے اندر اندر صدمے سے مر جائے گی۔ جیسے کارل کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی، اس پر سارے مینرز ایک طرف رکھ کر وہ سب اجڑ گواروں کی طرح ہنسے، رکے، پھر ہنسے اور ہنستے ہی رہے۔ یہ بھی برا نہیں، جلدی جان چھوڑ دے گی میری، کارل کی بلا سے 200 شہزادیاں مر جائیں۔ تم مانچسٹر چھوڑ دو گے، جے پیٹرسن نے اگلی پیش گوئی کی۔ تم برطانیہ بھی چھوڑ دو گے، ڈیرک نے کہا۔ اب یہ نہ کہتے نا، یہ دنیا بھی چھوڑ دے گا۔ سائی بھی کیوں پیچھے رہتا؟ اس نے تو کہا نہیں، لیکن اس کے کندھے پر گن رکھ کر تم نے ضرور کہہ دیا۔ کارل نے ان سب کی طرف دیکھا اور گلا کھنکارا۔ اب یہ سارا ماحول میرے لیے بن ہی گیا ہے تو سنو، میں تم سب کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہوں۔ تم سب بری طرح سے مجھے یاد کرنے والے ہو، اتنا کہ تمہیں میرے نام کے دورے پڑا کریں گے اور تم یہ دعا کیا کرو گے کہ کہیں سے میں آ جاؤں اور تمہاری جان عذاب میں لے آؤں۔ تم اپنے بچوں کے نام کارل رکھو گے اور اپنی سویٹ ہارٹ کو سویٹ کارل کہہ دیا کرو گے۔ تمہارا کہیں دل نہیں لگے گا، تم دنیا میں پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈتے پھرو گے۔ تمہاری بیویاں نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تمہیں لے کر جائیں گی اور بالآخر تم سے طلاق لے لیں گی۔ تمہارے پاس بڑے گھر ہوں گے، کئی گاڑیاں، کھانے کو دنیا جہان کے کھانے، لیکن تمہارے پاس ایک کارل نہیں ہوگا اور بس یوں ہر چیز کا مزہ خراب ہوگا۔ تم یونی کی ایک ایک بات، ایک ایک پل بھول جاؤ گے، سوائے کارل دی گریٹ کے۔ کارل نے آخری جملہ بہت سکون سے ہاتھ ان سب کی طرف لہرا کر کہا، یعنی وہ سیدھے سیدھے یہ کہہ رہا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے بہت ضرورتیں درپیش ہوں گی، لیکن ہلچل کے لیے صرف ایک، زندگی میں ایک کارل، زندگی میں صرف ایک کارل۔ اس پارٹی سے اگلی رات امرہا کو ویرا، لیڈی مہر، این، سادنا، شارلٹ، مارگن کی طرف سے دی جانے والی بیچلر پارٹی تھی، جس میں کارل نے لڑکی کا گیٹ اپ اپنا کر گھسنے کی کوشش کی۔
یہ ٹھیک ہے کہ اس نے ایسے میک اپ کیا تھا کہ لڑکیاں اسے دیکھ کر ڈوب مرتی کہ ایسے بھی تیار ہوا جا سکتا ہے، لیکن سائی نے پہلے ہی ویرا کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ کارل آ رہا ہے، اور ویرا نے کارل کو ہال کے دروازے پر ہی پکڑ کر چلتا کیا۔ اس پارٹی سے پہلے ویرا نے اس کے کمرے سے پیغامات چرا کر این کے ساتھ رات کو ہال جا کر درخت کو میسج لڑی کی صورت سجا دیا تھا، تو آلگان، جس کا یہ خواب تھا کہ ایسا سانحہ اس کے ساتھ بھی ہو گزرے، تو وہ خواب اس کا پورا ہوا، اور کارل اور سائی کو اس درخت سے دور رکھتے وہ اس حقیقت کو خواب ناکی سے دیکھتا رہا۔ ہال کی آرائش قابل دید تھی۔ یہ وہی پرانے قلعے سا ہال ہے جس میں شارلٹ کی شادی کی پارٹی ہوئی تھی، جس کے عین درمیان میں بہت بڑا گول فلور ہے، اور جس کی چھت پر 1 انچ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے روشنی نہ پھوٹ رہی ہو۔ ہلکی نیلی اور سفید روشنیوں کے ملاپ سے اس وقت فلور جگمگا رہا ہے، اور سنہری لمبی فراک میں ویرا امراہ کے ایک ہاتھ کو اٹھائے اور ایک کو کمر میں رکھے آہستگی سے فلور پر دائرے میں حرکت میں ہے۔ امراہ ہنستی جا رہی ہے۔ پھر شارلٹ نے امراہ کو پکڑ لیا اور قطن نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا اور تیز تیز گھمایا، پھر این اور پھر ایک ایک کر کے سب نے، اور آخر میں اسے 1 منٹ کے لیے سیدھا کھڑا رہنے کے لیے کہا۔ وہ پورے 5 منٹ تک فلور پر گری پڑی رہی۔ پھر فلور پر مشروبات بھرے گلاس رکھ دیے گئے اور امراہ کو ایک لیکن درست مشروب اٹھا کر پینے کے لیے کہا گیا۔ گلاس مختلف رنگوں کے تھے جو اپنے اندر موجود مشروب کے رنگ کو بدل کر منعکس کر رہے تھے۔ امراہ کو فلور پر لاتعداد گلاسوں کے درمیان چلتے ایک گلاس کو اٹھا کر پینا تھا۔ وہ چھپ کر یا سونگ کر کسی گلاس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی تھی۔ غلط مشروب اٹھانے پر فلور پر موجود عوام باقی کے مشروبات بھرے گلاسز اٹھا کر اس پر انڈیل دے گی، جن میں سے چند میں نیلی پیلی سیاہیاں تھیں۔ 25 سیکنڈ، ویرا جوش سے چلائی۔ اس کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ اس نے آخر کار آنکھیں بند کی اور اکڑ بکڑ کہا، اور جس گلاس پر انگلی آئی اسے اٹھا لیا اور ڈرتے ڈرتے سب کو دیکھا۔ سب مسکراہٹیں دبائے کھڑی تھیں۔ اس نے ہرے رنگ کے گلاس میں نیلے نظر آتے مشروب کا ایک گھونٹ بھرا اور اکڑ بکڑ کام کر گیا۔ وہ انار کا جوس ہی نکلا۔ اس کا لباس تباہ ہونے سے بچ گیا۔ پھر انہوں نے اسے فلور کے عین درمیان کھڑا ہو جانے دیا، اور وہ سب اس کے آس پاس آگے پیچھے اس کے لباس پر چھپ گئیں، کچھ اس کے دامن کے پاس نیچے بیٹھ گئیں، اور مصنوعی لیکن دلکش پھولوں، بیلوں، ستاروں کو اس کے لباس میں جڑنے لگی۔ اپنی نیک تمناؤں کو بطور سجاوٹ وہ اسے پیش کر رہی ہیں۔ شکل چاند اور مثل تاج پھولوں کو ویرا نے اس کے سر پر رکھا، پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اب وہ ساری لڑکیاں جن سے ہال بھرا پڑا ہے اس کے گرد سمٹ آئیں، ایک دوسرے کو شرارتاً دھکے دینے لگی اور امراہ کو کھینچنے لگی یا امراہ کے آگے ہونے لگی۔ ہال میں امراہ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ امراہ کو یہ تاج کسی ایک کے سر پر رکھنا تھا۔ ایسے موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں۔ امراہ کسی کے سر پر بھی تاج رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور آخر کار انہیں خوب تھکا کر اس نے کسی ایک کے سر پر رکھ دیا۔ میرا دلہا جارڈن جیسا ہو ورنہ کوئی نہ ہو، این خوشی سے چلائی۔ تاج اس کے سر پر رکھا گیا تھا۔ میرا جارڈن ہی نہ لے اڑنا، شارلٹ نے کہکا لگایا۔ پھر ایک بہت بڑے بورڈ پر آلیان کی تصویر لگا دی گئی، اور 15 لڑکیوں نے آگے بڑھ کر تصویر کے 15 حصے ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اب امراہ کو ایک ایک کے پاس جا کر انہیں دعا دے کر، ان کی تعریف کر کے، منت کر کے، خوش آمد کر کے، کیسے بھی وہ حصہ لانا تھا، اور ایک ایک کر کے تصویر مکمل کرنی تھی۔ وقت مقرر تھا، اور اگر وہ وقت مقررہ تک تصویر مکمل نہ کر سکی تو اسے دنیا کی پھوڑ ترین محبوبہ کی سیج کراس پٹی پہنا دی جائے، جو ہر صورت اسے اپنے ویڈنگ ڈریس پر بھی پہنے رکھنی ہوگی۔ اب امراہ ایک ایک کے پاس جا رہی ہے، انہیں دعا دے رہی ہے، خوش آمد کر رہی ہے، ان کی تعریف کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، پھر ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے روتی صورت بنا کر بیٹھ رہی ہے۔ اتنی ڈھیر تھی سب کہ اسے آلگان دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ سادنا نے بڑے آرام سے دے دیا، شیزا نے بڑا تنگ کیا، اور آخر میں وہ ویرا کے پاس آئی اور سنہرے بالوں والی حسن میں کمال کو چھوتی لڑکی کی ہتھیلی کھولنے کا اس کا دل نہیں چاہا۔ وہ پھوڑ محبوبہ کا خطاب لے لے گی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، اور جیسے ویرا نے جان لیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، اور اس نے اپنے چہرے کو اس کی محبت سے بھگو لیا کہ امراہ جان لے کہ آخر کار معصومانہ محبت سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ہتھیلی اس کے آگے کھول دیتی۔ اس سے پہلے امراہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر محبت سے دبایا اور سرگوشی کی۔ مجھے تم ہی دعا کی طرح لگی ہو، تمہیں میری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ ویرا نے ہتھیلی کھول کر اس کے آگے کر دی، جسے وہ بند کیے رکھنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی،
اور امراحہ نے عالیگان کو مکمل کر لیا۔ ہال میں اندھیرا چھا گیا۔ امراحہ کو ہال سے باہر لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد واپس لایا گیا۔ فلور پر جا بجا قد آدم سنہری چوکھٹوں میں جڑے آئینے کھڑے کیے رکھے تھے۔ سارا ہال اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ صرف فلور اب نارنجی اور ہلکی گلابی روشنیاں منعکس کر رہا تھا۔ اسے 20 آئینوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ سارا ماحول جیسے ایک دم سے بدلا۔ اس نے خود کو سنہری قلم سے لکھی جانے والی الوحی داستان پایا، جو سنی جاتی ہے نہ سنائی، صرف دکھائی دیتی ہے خوابوں کی رحم دلی سے۔ اس نے گھوم کر چار اطراف دیکھا اور اس کی آنکھیں سبھی سنہری خواب سموئے چمکنے لگیں۔ اس نے سر کو ذرا سا اٹھایا اور اپنے دامن کا ایک کونا ہاتھ میں پکڑا اور ذرا سا گھوم کر ایسے لہرائی جیسے خود سے ہی مرعوب ہو۔ کیا کر رہی ہو امراحہ؟ اچھا جلدی کرو، کسی ایک آئینے کے پیچھے عالیگان کھڑا ہے، ہم سب منتظر ہیں کہ تم اسے ڈھونڈ پاتی ہو کہ نہیں، ویرا نے اندھیرے حصے سے بلند آواز میں کہا۔ وہ چونکی۔ آئینے اس کے قد سے اونچے تھے اور صورت بگاڑنے والے تھے۔ کسی میں اس کی ٹھوڑی پیروں کو چھو رہی تھی، کسی میں وہ بالشت بھر کی نظر آ رہی تھی، کسی میں موٹی پھتی، کسی میں چونٹی، اور کسی میں اس کا قد آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ صرف 3 آئینے ایسے تھے جس میں اس کا عکس مکمل تھا۔ عالیگان کس آئینے کے پیچھے ہو؟ کوئی اشارہ ہی دے دو۔ اس نے سرگوشی کی، جو ظاہر ہے کان لگانے والوں نے سن لی اور چیٹنگ کا شور ڈال دیا۔ میں نے سوچا ہال میں خاموشی بہت ہے، تھوڑا بہت ہنگامہ ہونا چاہیے۔ اس نے دانت نکال کر جھوٹ بولا۔ ہال میں شور اسی لیے نہیں تھا کہ وہ عالیگان سے پوچھ نہ سکے اور عالیگان پہ کھنکار کر یا کسی اور طرح سے اشارہ نہ دے سکے۔ آئینے کے پیچھے کھڑے عالیگان کا دل چاہا کہ وہ ہولے سے پیر مار دے کہ اتنے سارے لوگوں میں اس کا سر بلند رہے، لیکن پھر وہ یوں مسکرا دیا کہ چھپ جانا اور ڈھونڈ نکالنا کبھی تو ایمانداری سے ہو۔ کھلی آنکھوں سے اس نے تصور باندھا کہ کیسے امراحہ آئینوں کے درمیان اپنے عکس پر مترنم ہوگی اور اسے جیت جانے کی جلدی نہیں ہوگی، اسے پا لینے کی فکر ہوگی۔ اب وہ عارضی طور پر بھی اسے گمشدہ رکھنے کے حق میں نہیں ہوگی۔ تصور کے اگلے پڑاؤ میں اس نے خود کو چند دن پہلے کے ایک منظر کو دہراتے دیکھا۔ وہ دونوں شہر سے دور سبزے پر بیٹھے ہیں اور پھولوں کو اپنے گرد لک چھپ جاتے ہیں۔ عالیگان نے اپنی آنکھیں ایک ہاتھ سے بند کر رکھی ہیں کیونکہ اب وہ اس باکس کو کھولنے ہی والی ہے جو وہ اتنی دور سے اپنے ساتھ لائی ہے، اور ساتھ ساتھ اسے دھمکاتی جا رہی ہے کہ اگر اس نے آنکھیں کھولی تو وہ باکس کو تالا لگا کر چابی چھیل میں پھینک دے گی۔ اتنا ہی نہیں، چھیل میں کود کر چابی ڈھونڈ کر اسے ہی لانی ہوگی۔ ایک چابی کے لیے چھیل میں کون کودے؟ اس لیے اس نے آنکھیں بند ہی رکھی اور اس کے کہنے پر ہی کھولی، اور اپنی کل کائنات کو مل بیٹھ کر بانٹ لینے کے انداز سے اس نے کاغذ کے رول کو کھولا اور اس کے سامنے پھیلا دیا۔ یہ دیکھو میری بہاروں کا ماخذ۔ وہ دنگ رہ گیا۔ افشاں اس کے چہرے پر بکھری تھی اور افشاں کی چھلملاہٹ امراحہ کی آنکھوں میں جل تھل تھی۔ عالیگان نے اس کی سمت اپنی گردن ناز سے بلند کی تو وہ اسے اپنے پاس رکھے ہوئے تھی۔ وہ پلک نہ جھپک سکا اور اسے دیکھتا رہا۔ میری پیاری امراحہ، کیسا دل پر جلترنگ بجا رہنے کا احساس تھا۔ یہ تم ہو۔ اپنی ساری دلربائی لیے وہ اس کے اسکیچ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر مسکرائی۔ اس کے دیکھتے رہنے کے انداز سے بس وہ پوری گل ارغوان سی منور ہو گئی، اور اس کے عکس میں وہ خود کو، لیکن دراصل اسے ہی پھر سے تلاشنے لگا۔ اسی کے کام سے لگے رہنا کیسا مسرور کن تھا۔ اس نے ذرا سی آنکھیں بند کی اس سوچ کے لیے جو نعمت کی طرح اس پر نازل ہوئی کہ کیا وہ پہروں اور راتوں میں اس کی تصویر کو دیکھا کرتی رہی ہے، اور ٹھیک اسی دوران امراحہ نے اس کی ان آنکھوں سے جن پر اسی کا قبضہ تھا یہ جانچ لیا کہ وہ کس سوچ میں مبتلا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ صبح ہو گئی اور مجھے اس سے شکایت ہوئی۔ اس نے بتایا بھی نہیں اور بتا بھی دیا کہ جیسے اس نے پوچھا بھی نہیں اور پوچھ بھی لیا۔ تم مجھے رات بھر دیکھتی رہی، اس نے لفظ مجھے استعمال کیا۔ امراحہ باکس میں سے سرخ ربن نکالنے لگی، لیکن اس کے ہاتھوں کی نازا جنبش سے اس نے جان لیا کہ وہ کتنی راتوں تک اسے تھامے آنکھوں کے سامنے رکھتے رہے تھے اور کبھی تھکے نہیں تھے۔ امراحہ ربن ہاتھ میں لیے اب اسے ان کی کہانی سنا رہی تھی، اور اس کے لیے مشکل تھا 2 کام ایک ساتھ کرنا، اسے دیکھتے رہنا اور اسے توجہ سے سننا۔ سچے جذبوں سے مسخر ہوتا ارتکاز دونوں میں آیا۔ ہاں، بس یہیں سمایار قائم ہوا۔ تصور کے اگلے پڑاؤ سے جس میں وہ بے شمار بار جا چکا تھا نکلا اور آئینے کے پیچھے خود کو موجود پایا۔ معصوم کا مینار نور سا شاہکار، آئینے کے اس اور اس پار، آنکھیں بند کر لینے کا مقام،
محبیت، آنکھیں کھول دینے کی اجلت، محبوبیت۔ ایک ایک کر کے وہ ایک ایک آئینے کے پاس چل چل کر جانے لگی اور پھر سب کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ یہ ایک پہیلی ہے جسے اسے بوجھنا ہے۔ کیا وہ اس آئینے کے پیچھے ہوگا جس میں اس کا قد آسمان سے باتیں کر رہا ہے کہ اسے پا کر وہ خوشی سے آسمان چھونے لگی، یا اس میں جس میں وہ ایک سے کئی امراحہ بن گئی، یا اس میں جس میں وہ مکمل ہے؟ اور ایسے 3 آئینے ہیں۔ وہ ان تینوں آئینوں کے پاس گئی اور غور کیا۔ اوہ، اس نے اب غور کیا کہ جس میں وہ اپنے عکس کو مکمل سمجھ رہی تھی اس میں اس کا چہرہ اصل جسامت سے ذرا سا بڑا تھا۔ وہ دوسرے کے پاس گئی اور بہت غور کیا، وہ بھی اس کے عکس کو ٹھیک منعکس کر رہا تھا۔ وہ تیسرے کی طرف پلٹنے لگی اور ایک دم سے رکی۔ بہت مدھم، بہت ہی ہلکا یہ آئینہ اس کے عکس کو دوہرا منعکس کر رہا تھا۔ وہ تیسرے آئینے کے پاس گئی اور خود کو اچھی طرح سے دیکھا اور آئینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ اسے یقین تھا جو آئینہ اسے مکمل کرے گا اسی کے پیچھے عالیگان ہوگا۔ یہاں ہے عالیگان، اس نے بلند آواز سے کہا، پھر آواز دی، عالیگان۔ اور عالیہ نے سنہری چوکٹے کے کنارے سے ذرا سا آگے ہو کر دیکھا۔ ارغوانی پوشاک میں ملبوس گھیردار دامن کو فرش پر پھیلائے وہ آئینے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے۔ نارنجی اور گلابی روشنیوں کا ملاپ اس کے آدھ گندے آدھ کھلے بالوں میں کبھی نہ تھمنے کے لیے جھوم رہا ہے۔ تو کیا اس کے جوتے کا بکل کھلا ہے؟ تو پھر اسے فوراً بیٹھ کر اسے بند کر دینا چاہیے۔ وہ ذرا سا آگے ہوا اور سبھی آئینے بربط میں بدل گئے اور چھرمٹ در چھرمٹ ہی وہ اس کی تاروں سے کھسکنے لگے اور مدھم سروں کی تعلیم دینے لگے۔ عالیگان، امراحہ گیت مالا بنی ہنستی، چلو اب تو وہ گیت گا دو جو گلابی گالوں والیاں سبزہ زاروں میں بھاگتی لہک لہک کر انتہائی عشق میں گاتی ہیں۔ اور ساری چمکیلی مسکراہٹوں کی لگامیں ہاتھ میں لیے عالیگان ستارہ ہوتی اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں کی کمندوں سے مدعی ہوتے ایسے سامنے آیا جیسے ساری دنیا چپ گئی ہے اور شرارتاً انہیں ساکت کر گئی ہے۔ اور چلو اب وہ گیت بھی سنا دو جو شب کو سحر کرتا ابتدائے جمال یار ہے۔ امراحہ خوشی سے چلاتی، اس سے پہلے اس نے اپنی سوچ کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ میرے عکس کو تم ہی منعکس کرتے ہو، مکمل، تم میرا آئینہ ہو۔ عالیگان آگے بڑھا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کے عکس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں تم سے مکمل ہوں امراحہ۔ اور اب اس گیت کی ابتدا بھی کر دو جو جہاں جادوؤں کی اور لیے جاتا ہے۔ اس کی پوری آنکھیں سیاہ ہونے لگی اور امراحہ نے اپنی آنکھوں کو بھی سیاہ نہ پایا۔ ہال میں چھائی خاموشی مسرت انگیز لفظوں سے کلام میں بدلی اور وہ سب بڑے دل سے مسکرائیں، جیسے وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اسی آئینے کو پالے جس کے پیچھے عالیگان تھا۔ پھر وہ باہر باغ میں آ گئے جہاں باغ میں پھیلا کر انسانی قد سے ذرا سی اونچی آسمانی لالٹینیں رکھی تھیں۔ وہ سب سرخ تھیں اور مختلف زبانوں میں ان پر عالیگان امراحہ لکھا تھا۔ اوہ! امراحہ بے یقینی سے چلا اٹھی۔ دائم اور نوال کی شادی میں جس طرح ان کے دوستوں نے ان کے لیے آسمان کو روشن کیا تھا، امراحہ کے لیے مسحور کن تھا۔ وہ اتنی دیر تک سر کو اٹھائے دیکھتی رہی تھی کہ عالیگان اور ویرا اس کے انہماک پر حیران تھے۔ کیا تمہیں بھی ان کے سنگ اڑنا ہے؟ عالیگان نے مذاقاً کہا تھا۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ وہ سنجیدہ تھی اور ویرا اسے مبہوت کرنے کے لیے تیار تھی اور اس کے قد سے اونچی لالٹینیں بنوائی تھیں۔ وہ سب دو دو کر کے ایک ایک لالٹین کے قریب کھڑی ہو گئی۔ خوشی سے امراحہ کی آنکھیں جگمگ کرنے لگیں اور کتنے ہی آنسو اس کی آنکھیں بھگو گئے اور اس نے ویرا کو شانوں سے تھام لیا۔ یہ تحفہ ہم سب کی طرف سے ہے امراحہ، ویرا نے عین سادنا شارلٹ مورگن کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا۔ امراحہ نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا۔ شدت جذبات سے وہ ایک لفظ نہیں بول سکی۔ عالیہ نے چھپ کر لالٹین کو روشن کیا اور ان دونوں نے مل کر اسے بلند کر دیا اور پھر اپنی گرفت سے انہیں آزاد کر دیا۔ نام اس کا، نام میرا، ساتھ اس کا، ساتھ ہمارا۔ سرخ خیموں نے ان کے ناموں کو اپنی دسترس میں رکھتے تشتے سیاہ کو جلوہ افروزی سے روشن کرنا شروع کر دیا۔ حقیقت جمال کی عکاس ہے، سما بے مثال ہے۔ امراحہ اپنے آپ پر معصومانہ سمان کرنے لگی۔ مجھے اس حقیقت پر گمان ہے عالیگان۔ وہ ذرا سا اس سے آگے بڑھ گئی تھی کہ گردن موڑ کر اس سے کہا۔ اس کی گردن کا مرولا بانا خم اور اس کے کانوں کے دمکتے بندوں کے ہلکوروں نے اسے سارے الفاظ بھلا دیے اور صرف اسے دیکھنا یاد رہ گیا۔ میں نے آسمانوں کی مسند سے اسے اترتے دیکھا
اور درخشاں پانیوں میں جھلملاتے، انوار نور کی دسترس میں محبوب کی آواز سے آواز ملاتے، لوہے یار پر قلم بند ہوتے۔ اس کے ایسے دیکھنے پر امراحہ نے چاہا کہ وہ کئی سو پھول بن جائے اور اس پر نچھاور ہو جائے، اس کی پوروں سے عطر پھوٹ نکلے اور وہ اس کی فضاؤں کو معطر کرتی جائے۔ سرخ لالٹین بلند ہوتی چاروں اطراف پھیل رہی تھی۔ رات اسی سجاوٹ سے سجنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ تم سے محبت مجھ پر فرض ہے۔ وہ اس کے پاس چلا آیا۔ لالٹینوں کے سنگ اڑتی امراحہ کی نظریں جہان روشن کو پلٹی اور اسے ذرا دیر نہ لگی یہ کہنے میں، اور اس فرض کو میں کبھی قضا نہیں ہونے دوں گی۔ اور روشنیوں نے اپنے سارے ماخذ ڈھونڈ نکالے، ایک امراحہ اور ایک آلیگان سے، اور وہ انہیں مرکز بناتی کائناتی پنکھڑیاں بن کر کھل کر گلے نور ہوئیں۔ درسگاہیں عبادت گاہوں کا درجہ رکھتی ہیں اور علم ایمان کا۔ دنیا میں کوئی ایسا میزان نہیں جس میں علم کو رکھ کر تولا جا سکے کہ کوئی وزن اس کے ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قومیں علم کے دم قدم سے زندہ رہتی ہیں اور پائندگی پاتی ہیں۔ اس لیے خوش قسمتی میں دو لوگ امتیازی ہیں، ایک وہ جو شاگرد ہے، ایک وہ جو استاد ہے۔ بہار کا روشن دن آ چکا ہے، دادا آ چکے ہیں اور ویرا عین کے والدین بھی۔ شٹل کاک میں میلہ سج گیا ہے۔ دیس دیس کی کہانیاں 2 ہی راتوں میں نشستگاہ میں سنا دی گئی ہیں، اور اب وہ سب ساتنا سمیت مانچسٹر یونی میں تقریب تقسیم اسناد میں موجود ہیں۔ ایک ایسا دن جب اعزاز یافتہ ہونے کا احساس ہوتا ہے اور خاص ہونا اچھا لگتا ہے، جب دل چاہتا ہے اور آگے بڑھا جائے اور ساری دنیا فتح کر لی جائے، جب بلندیاں چھوٹی لگتی ہیں اور حوصلے جوان۔ یونی کا سفر ختم ہونے جا رہا ہے، زندگی نئے اعزازات لیے آگے بھی تیار کھڑی ہے، سخت مقابلے اور نہ ختم ہونے والی دوڑ کے ساتھ۔ تو اس کھلے کھلے دن گولڈ میڈل گلے میں پہنے ویرا اور کارل نے ڈگریاں ہاتھ میں لیے آلیگان امراحہ، این، چاویز اور سائی نے اپنے سبھی کلاس فیلوز اور یونی فیلوز کے ساتھ کھلے آسمان تلے سروں پر تاج کی طرح سجی سیاہ ٹوپیوں کو ہاتھ بلند کر کے پورے جوش سے ہوا میں اچھال دیا۔ علم وہ روشنی ہے جس پر کوئی اندھیرا غالب نہیں، وہ خود ہی فضا میں اچھلے۔ ہم چیمپئن ہیں، وہ ایک ساتھ چلائے، اور علم کسی کی میراث نہیں۔ ٹوپیاں ایک بار پھر اچھالی گئیں، سیاہ گاؤن دلکشی سے پھڑپھڑاتے۔ میں نے علم کی طرف لا علمی سے سوال اٹھایا، علم نے لا مٹا کر علم ہو کر جواب دیا۔ اب وہ یونی میں بھاگ رہے ہیں اور چلا چلا کر اچھل رہے ہیں۔ میں نے علم کو سوچ سے شروع کیا، سوال سے کھوج نکالا اور جواب پر اگلے سوال کی طرف لپکا۔ یونیورسٹی کی حدود میں ان کے پرجوش نعرے گونجتے رہے اور ٹوپیاں گاہے بگاہے اچھلی جاتی ہیں، اور علم کی فرضیت پر کوئی شک نہیں۔ مہک ہے کہ کہیں ماند نہیں، اور سجاوٹ ہے کہ کہیں کم نہیں۔ زمین کی وسعت پر سبزہ ہے اور اس کے کناروں پر گلستان، آب رواں پر لمبی نوکوں والی کشتیاں پھولوں سے لدی رواں ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں اپنے مہمانوں کا انتظار ہے، مسکراہٹوں کی اجارہ داری ہے اور جشن کا سماں۔ وہ سب اس رستے کے کنارے کھڑے ہیں جہاں سے سرخ کار کو آنا ہے، اور دور سے وہ آتی نظر آنے لگی ہے، جس کی پچھلی سیٹ پر ماما مہر کا شہزادہ بیٹھا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھی دادا کی پری امراحہ، اور آگے دلہا سا ہی خوبصورت لگتا شہبالا کارل، اور اس کے ساتھ بیٹھی دلہن سی چکا چوند شہبالی ویرا۔ ان کے آتے ہی فضا میں شور اٹھا ہے اور وہ جوش سے چلانے کے لیے تیار ہونے لگے ہیں۔ آلیگان کار سے اتر کر امراحہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے، اور امراحہ اسے اپنا ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار ہے، اور یہ شہنائیاں بجنے کی ابتدا ہے۔ سورج کی کرنیں درختوں کے چھونڈوں سے مسافہ کرتی، شاخوں پر ذرا ذرا رکتی، دھند کے ذروں سے اپنائیت برتتی، ان کے انتظار میں تر آویزی کی چاپ لیے اتر رہی ہیں۔ مور پنکھ ہوائیں اپنے سنگ خوبصورت پروں والے پرندوں کی آوازیں دیس دیس سے اپنے پنکھوں پر بٹھائے لا رہی ہیں۔ آلیگان نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور وہ اسے پل سے گزار کر دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ وہ سمجھی وہ اسے وہ جگہ دکھانے لایا ہے جہاں ان کی شادی کی تقریب ہونی متوقع ہے، لیکن دھند کے بادلوں میں اترتے ہی اسے اپنا خیال بدلنا پڑا، اور خیال سا آیا کہ اس نے لہراتے بالوں کی فرمائش کی تھی اور اسے اس کے لباس کے خاص ہونے کی اتنی فکر رہی تھی۔ تم کس یاد کو تازہ کرنے آئے ہو یہاں آلیگان؟ یاد نہیں، خواب، بہت سارے خواب۔ ماما کا کافی خرچہ ہوا میرے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے۔ آلیگان نے اسے شانے سے پکڑ کر ذرا سا گھما کر کہا کہ وہ دیکھ لے وہ اسے کہاں لایا ہے۔ امراحہ کو اگلا سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی،
وہ اسے اپنے ہر خواب کے بارے میں بتا چکا تھا اور اسے ان خوابوں کی عملی صورت شمولیت پر اعتراض نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے پچھتانا پڑے گا۔ گھوڑے پر بیٹھنے میں مجھے تمہاری مدد کر دینی چاہیے تھی۔ آؤ اب مل کر ان گھوڑوں سے پوچھیں آج ان پر لگام اور زین کہاں سے آ گئی۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھا۔ تم نے یہ سب صرف اس ایک بات کے لیے کیا؟ امرہا دیر تک مسکراتی رہی۔ ہاں، میں پچھتانا نہیں چاہتا امرہا، اور تمہاری باتیں میرے لیے صرف باتیں نہیں ہیں، میں خود کو ان کا مطیع پاتا ہوں۔ وہ اسے ایک گھوڑے کے پاس لے آیا اور گھوڑے پر بیٹھنے میں اس کی مدد کی اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ مسرتیں امرہا کے ذہن سے خوشنما کلیاں بن کر چھڑی اور دھند کے مرغولوں نے ان دونوں کی موجودگی کو ترنم سے کچھ یوں گویا کیا۔ عشق جو اصرار عزم ہے، یہ دونوں اس کے رازدار ہیں۔ اور ان آخری الفاظ پر بنت حمید اپنے قلم کو روک دیتی ہے کہ مکمل کی میں نے داستان افکار، داستان یار یارم۔ سب تعریفیں صرف اور صرف خدائے برتر کے لیے جو لفظ اتارتا ہے، انہیں ترتیب دلواتا ہے اور جو ہر تخلیق پر قادر ہے۔ ختم شد۔